फ्लड की स्पेशल ट्रांसमिशन में अरूज रजा आपका खुश आमदीद कहती है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क में इस वक्त फ्लड जो है वो केपी के और नॉर्दर्न एरिया को किस बुरी तरह से हिट कर चुका है और इसके साथ साथ पंजाब के बहुत सारे एरियाज जो हैं वो भी फ्लड की नज़र हो चुके हैं और अभी तक जो कैजुअल्टीज हुई हैं, अल्लाह करे कि इनमें मजीद इजाफा ना हो, वो सबसे ज्यादा चित्राल के इलाके में हुई है। चित्राल जिसके मुजाफात में मस्तूज, बूनी, गरम चश्मा और इसके अलावा और भी दीगर इलाका जात हैं जिसमें दरोश है, लेकिन वहां पे चूंकि दरिया के जो पुल हैं वो बह गए हैं और सैलाब का जो पानी है वो अभी तक कंट्रोल होने में नहीं आ रहा। आखिर सैलाब के पानी को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में ऐसे इकदाम क्यों नहीं किए जाते कि जो हर साल सैलाब आ रहा है और पिछले 6 साल से मुसलसल सैलाब आ रहा है उसके ऊपर काबू पाया जा सके, या फिर ऐसे रिजर्वायर्स जो हैं वो बनाए जाएं या फिर डैम्स की तामीर की जाए। क्योंकि पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ ने पिछले साल ये कहा था रंगपुर के इलाके में जहां पे सैलाब की अबतर सूरत हाल थी और इस बार भी रंगपुर में सैलाब की सबसे ज्यादा बुरी हालत है और फिर डेरा गाजी खान के जो कुछ इलाके हैं, लिया सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है सैलाब से। तो पिछले साल की एक बात मुझे याद आ रही है वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से, उन्होंने कहा था कि हम अगले साल सैलाब से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे और अगले साल रंगपुर में कोई सैलाब नहीं आएगा। रंगपुर तो एक तरफ केपीके में और पंजाब के जो दूसरे इलाके हैं वहां पर अब सैलाब ने जो तबाही मचा रखी है उसके लिए कम्युनिटी को और जो सोसाइटी है उसको अब अवेयरनेस देना पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई इकदाम सामने नहीं आ रहे कि जो सैलाब से निपट सकें। तो इससे बेहतर है कि हम अपने लोगों को, अपने अवाम को जो सैलाब से मुतासिर होते हैं उनको अवेयर करें, उनको एजुकेट करें। तो इसी सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड कामरान शरीफ साहब को और इनके साथ तशरीफ रखते हैं जमशेद तारिक साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप आए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड कामरान तारिक का मैं तारुफ करवा दूं कि ये डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के एक्सपर्ट हैं और अपनी एक्सपर्टीज देते हैं। ये यूएन के साथ भी काम कर चुके हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट को ये कंसल्टेंसी भी देते रहे हैं। 2005 के जल्जले के बाद 2010 और मुल्क में जो भी छोटे मोटे डिजास्टर आते हैं और अब भी इनकी खिदमात जो हैं वो अवाम के लिए हाजिर हैं और ये अपनी कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं। आज इनके साथ बड़ी अच्छी बातें होंगी, उम्मीद है कि अवाम को पूरा इस्तेफादा मिलेगा। जमशेद तारिक साहब, इमरजेंसी रिस्पांस एक्सपर्ट, किसी भी मुल्क में इमरजेंसी से निपटने के लिए सबसे पहले जो फोर्स आगे आती है कम्युनिटी की तरफ से वो इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स होती है और उनको तैयार किया जाता है। तो जमशेद तारिक जो है ये कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज देते हैं, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स देते हैं और इसके अलावा उनको डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स देते हैं कि हाउ टू टैकल एंड हाउ टू कोप अप विद डिजास्टर। तो सर, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। पिछले 6 साल से लगातार सैलाब आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अभी तक ये जो सैलाब आ रहे हैं इनका सिलसिला जो है, अभी आगे भी प्रेडिक्शन है कि सैलाब जो है मजीद आएंगे क्योंकि बारिशें होंगी, तो ऐसे क्या इकदाम किए जाएं कम्युनिटी लेवल पे कि लोग जो हैं वो सैलाब जब आ जाए तो उनको क्या करना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो सैलाब आ रहे हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं पिछले कई सालों से, आई थिंक ये बात बार बार कही जा रही है, दिस इज़ एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और अगर आप देखें इस साल काफ़ी एक बड़ा स्पेक्ट्रम है, इट्स नॉट जस्ट द फ्लड्स जो अभी तक हमने देख लिए। और जहन में ये रखें कि मानसून का जो पीरियड है 15 जुलाई अभी शुरू हुआ है। Most of the monsoons, pre-monsoon बारिशें शुरू हो गई हैं। Pre-monsoon, so officially monsoons go till about mid of September. So besides flooding, जो riverine flooding, flash flooding दोनों, और उसके अलावा चित्राल में बड़ा significant GLOF events, glacial lake outburst flow event हो चुके हैं जिससे काफ़ी नुकसान हो चुका है। So दूसरी बात जो इस साल अभी तक हम अभी तक जो हम देख रहे हैं, आई मीन एट दिस पॉइंट इन टाइम जैसे हम बात कर रहे हैं, जो इंडस रिवर है वो मीडियम फ्लड से गुजर रहा है अपर रीचेस में, और सिंध में जो कोटरी और नीचे की तरफ जा रहा है दैट इज़ अ हाई फ्लड। जहाँ तक रिवर झेलम है वहाँ एक वार्निंग इशू की गई अभी हाई फ्लड की, राइट।
सिमिलरली इसका इम्पैक्ट बलूचिस्तान में हुआ है, इसका इम्पैक्ट पंजाब में हुआ है, इसका इम्पैक्ट केपी में हुआ है, इसका इम्पैक्ट गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है. जो स्पेशल रीच है इस मरतबा मानसून का वो बहुत ज़्यादा है. 2013 और 2014 11 और 12 में भी फ्लड्स आए थे, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट था वो लिमिटेड था. सो ये हमने जहन में रखना है. और इसके हिसाब से चैलेंजेस बहुत हैं फॉर द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर वर्किंग विद द कम्युनिटीज़. जो बहुत, क्योंकि ये एक्टिव फेज़ अभी मानसून का चल रहा है, सो इस वक्त फ्रॉम द कम्युनिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इज़ द अर्ली वार्निंग, और जिसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, फ्लड आने से पहले या फ्लड का इम्पैक्ट पीक होने से पहले जो लेना, वो बहुत क्रिटिकल है इसके लिए, जिसमें नॉट जस्ट द कम्युनिटीज़ बट कम्युनिटीज़ हैव टू बी सपोर्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, बाय द एंटायर अर्ली वार्निंग सिस्टम. अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताइएगा कि सैलाब आने से पहले क्या मेट डिपार्टमेंट जो है, महकमा मौसमियात है, उन्होंने कोई इमरजेंसी वार्निंग वगैरह जारी नहीं की थी? कुछ नहीं कहा था कि सैलाब आ सकता है या सैलाब आएगा? देखें, ये काफ़ी इस पर डिबेट्स चल रही हैं, और ये उनकी जिम्मेदारी है. जनरली हमारा जो नेशनल सिस्टम है, जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है, कई व्यूज़ दे आर क्वाइट डिसमिसिव ऑफ द सिस्टम. पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट वार्निंग इशू कर रहा है. पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट अपने वसाइल में रहते हुए राइट फ्रॉम जिसे कहते हैं मिड टर्म एडवाइजरीज, शॉर्ट टर्म एडवाइजरीज, और जब फ्लड सिचुएशन डेवलप होती है डेली बेसिस पे प्रैक्टिकली एडवाइजरीज तमाम फ्लड्स की इशू कर रहा है. ग्लॉफ की भी ग्लेशियल लेक आउटफ्लो, आउटबर्स्ट फ्लो, उसकी भी एडवाइजरीज उन्होंने इशू की हैं. गवर्नमेंट की तरफ से जो इकदाम किए जा रहे हैं, आप उनसे मुतमईन हैं? देखिए, मेट डिपार्टमेंट की एडवाइजरी इज वन थिंग, और ये एडवाइजरी जाती है टू ऑल कंसर्न. ये फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन है, वो इवन जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स जहां फ्लड आना है वहां तक एडवाइजरी जाती है. इशू जो अर्ली वार्निंग का है, दैट इज व्हाट हैपन्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट या जहाँ गवर्नमेंट का चैनल ख़त्म होता है और द वनरेबल कम्युनिटीज़. ठीक है ना, बिकॉज हम ये समझते हैं एडवाइस देना एक बात है, उसके बाद जो एडवाइस या वो वार्निंग पहुंचनी टू द वनरेबल कम्युनिटीज़, जो लोग सैलाब की जद में आ सकते हैं, उन तक ये वार्निंग पहुंचनी, और तमाम वो एक्शंस जो सैलाब आने से पहले लेने, जिसमें एवैक्यूएशंस बहुत ज़रूरी है, ये तमाम. सो इट्स अ कंप्लीट सिस्टम. जो मेट डिपार्टमेंट की एडवाइस जो है, वो जैसे कहते हैं ये अर्ली वार्निंग सिस्टम, हम कहते हैं एंड टू एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, दैट इज वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम. सो जो इशू ज्यादा हैं वो दूसरे एंड की तरफ है, दूसरे एंड की कम्युनिटी की तरफ आते हैं हम. जमशेद तारिक साहब, चूंकि आपका बड़ा एक्सपीरियंस है इसमें, कम्युनिटी बेस्ड आप सर्विसेज देते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, आप किस किस्म की ट्रेनिंग्स देते हैं और किन कम्युनिटीज में जाके देते हैं कि वो किसी किस्म के डिजास्टर के लिए तैयार रहें? लाइक करंटली हम एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में. जिस तरह के आप सबको पता है 2010 फ्लड के बाद जो मोस्ट सिवियर प्रोविंस था वो केपी था. जिस तरह के सर ने बात की कि मिड डिपार्टमेंट जो है वो एडवाइजरी तो इशू कर लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि एक लेमैन को उसका पता नहीं होता कि क्या हो रहा है एक्चुअली. तो जो हमारे वो लोग जिनका इंटरनेट तक एक्सेस हैं, तो वो लोग जान जाते हैं कि हाँ ये मसला आ रहा है, या जिनके न्यूज़पेपर तक एक्सेस है या वो पढ़ सकते हैं, तो वो लोग. लेकिन जनरली अगर हम ऑन ग्राउंड देखें तो जिस तरह कि आप सबको पता है लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको नहीं पता होता. हम ये कर रहे हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो नेशनल हो, हम कम्युनिटी को एक्सेस करते हैं. सबसे पहले हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद हम यूनियन काउंसिल या विलेज लेवल पे हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटीज़ बनाते हैं, ताकि ये जो कमेटीज़ होती है ये फुल इक्विप्ड होती है, इनके पास इमरजेंसी टूल किट्स होते हैं, इनकी कैपेसिटी बिल्ड हो चुकी होती है. तो इनका बेसिकली काम ये होता है, इसमें मुख्तलिफ कमेटीज़ फिर होती है, लाइक एवैक्यूएशन, कंटिजेंसी, रिवर मॉनिटरिंग एट्सेट्रा, इस तरह.
تو ان کا پھر یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہی آپ لوگوں کی کوئی کوارڈینیشن ہو جاتی ہے جب آپ ٹریننگ دے دیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ آپ کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہتے ہیں؟ اور اگر اس طرح کی کوئی ارلی وارننگ سسٹم آتی ہے تو کیا آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ان کمیٹیز کے ساتھ؟ بہت ہی اچھا سوال کیا. ابھی کل کا ہی ایگزامپل ہے کہ مائی سیلف اور میری ٹیم جو ہے ہم نوشہرہ گئے ہوئے تھے, جہاں پہ ہم پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ہم جہاں پہ پروٹیکشن والز یا گیبن والز یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ لینڈ ایروجن نہ ہو اور پانی کا چڑھاؤ جو ہے وہ اس طرف نہ آئے. تو کچھ ہم نے اسٹرکچرل میٹیگیشن پہ کام کیا ہوا تھا. تو جو ہم نے کمیٹیز بنائی ہوئی تھی ان کے ساتھ مل کے ہم نے کابل ریور جو ہے اس کی مانیٹرنگ کی. ہم نے دیکھا کہ کیا, کیونکہ انڈیجنس نالج جو ہوتا ہے زیادہ انحصار جب ہم CBDRR کی بات کرتے ہیں تو انڈیجنس نالج پہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہوتا ہے, تو وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ گئے, جو کام ہم نے کیا ہوا تھا, جو لرننگ انہوں نے, جو کیپیسٹی ان کے بلڈ ہوئی تھی, اسی کے بیسس پہ وہ لوگ جو اپنے یونین کونسل میں ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں. جو اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ جو کیپیسٹی ہم بلڈ کرتے ہیں وہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں, والنٹیئرز ہوتے ہیں, لیکن وہ والنٹیئرز جو ہے پھر فردر اپنے رسپیکٹیو محلّاز میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر بیفور فلڈ, ڈیورنگ فلڈ اینڈ آفٹر فلڈ ہم نے کس طرح اس کے ساتھ نمٹنا ہے. بڑی اگزامپل اس کی ایک یہ بھی ہے کہ وہ کمیونٹی جو کہ ان کو کوئی پتہ نہیں تھا پہلے کہ فلڈ کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے, اب ان کے پاس ولیج لیول پہ کنٹنجنسی پلان ہے, ایویکویشن پلان ہے, موک ڈرلز وہ کراتے ہیں. لائک دیکھتے ہیں پروگرام کا حصہ. ان کو پریپیئر, جس طرح سے پریپیئرنس کی بات کرتے ہیں, پاکستان کا اور المیہ یہ ہے کہ ہم رسپانس اورینٹڈ اپروچ رکھتے ہیں. جب سانحہ ہو رہا ہوتا ہے پھر ہم کہتے ہیں ہم نے رسپانس دینا ہے. پریپیئرنس پہ ہم بہت کم فوکس کر رہے ہوتے ہیں, شاید ریسورسز کی کمی کی وجہ سے یا پھر اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے جس پہ ہم نہیں کرتے. تو نیشنل اور انٹرنیشنل ادارے اپنی کیپیسٹی کے اندر زیادہ جو وہ لوگ کام کرتے ہیں سافٹ کمپوننٹ پہ ہوتا ہے, اور سافٹ کمپوننٹ پریپیئرنس ہی ہوتا ہے. کیپیسٹی بلڈ کرنا, اویئرنس ریزنگ, سینسٹائزیشن کرنا, نہ اور صرف کمیونٹی بلکہ جو کمیونٹی میں ہاسپٹلز ہیں, BHUs ہیں, اسکولز ہیں, ان کو بھی اویئر کرنا, ان کی بھی کیپیسٹی. لیکن یہ تو دیکھیں آپ کی جو آرگنائزیشن ہے آف کورس یہ کام کر رہی ہے اور اپنے طور پہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, لیکن کیا یہ پورے ملک میں ایسی کمیٹیز ہیں؟ کیا پورے ملک میں ارلی وارننگ سسٹم موجود ہے, یا پورے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو والنٹیرلی ان ٹریننگز میں آئیں اور ٹریننگ جب حاصل کر لیتے ہیں تو وہ اپنی کمیونٹی کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوں؟ لائک جو پرون ایریاز ہے, ڈیزاسٹر پرون ایریاز ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بالکل ہوں گی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی سے. اگر آپ دیکھیں تو 2010 کے فلڈ کے بعد 11, 12 اور 13 میں جو فلڈ آئے, جانی نقصان اور مالی نقصان 2010 فلڈ کے مقابلے میں کم ہوا. کیوں کم ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ اویئر ہو چکے تھے. کمیونٹی جو ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, شاید اتنا زیادہ نہیں, لیکن جتنا ان کو جتنی آگاہی اور جتنا اویئرنیس NGOs یا پھر INGOs نے وہاں پہ کریٹ کی ہوئی تھی, تو اس کی وجہ سے ابھی بہت ہی یہ جو ابھی سر نے گلگت اور چترال کی بات کی, تو وہاں پہ کچھ ہمارے دوست ہیں تو وہاں پہ بھی ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پرسنلی میں نے ان سے پوچھا کہ کیا سچویشن, انہوں نے کہا کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ فلیش فلڈ آ رہا ہے تو جو سراؤنڈنگ کمیونٹیز تھی وہ اونچے جگہ پہ گئی, آپ پہاڑی کہہ سکتے ہیں, تو مالی نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ ان لوگوں کی کیا ٹریننگ ہوئی تھی؟ کیونکہ وہ بڑے سکیٹرڈ ایریاز میں آبادی ہے, کیونکہ چترال سے مستوج بہت اوپر ہے, پھر بونی بہت اوپر ہے, پھر گرم چشمہ دوسری سائڈ پہ بہت اوپر ہے, اور جب آپ نیچے کی طرف آتے ہیں تو دروش میں نگر کے جو برج ہیں وہ بہت ڈاؤن ہیں, تو اوپر سے سیلاب جب نیچے کی طرف آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ سارے پل جو ہیں وہ بھی بہ رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ وہ علاقے ہیں جو کچے کے علاقے ہیں, اور یہاں پہ آبادی جو ہے ان کی جو رہائش ہے وہ بھی تقریباً کچے گھروں میں ہے. تو ابھی تک تقریباً 500 سے زیادہ بریگیڈیئر صاحب وہاں پہ جو گھر ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں, اور کیجولٹیز آپ کو معلوم ہے ہو رہی ہیں. اچھا, اب آپ کی طرف آتے ہیں, جیسے جمشید نے ابھی بتایا کہ یہ کمیونٹی بیسڈ ٹریننگز ارینج کرتے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں یا ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جب ڈیزاسٹر آ جائے تو کیا کرنا چاہیے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ جب لوگوں کو یہ اطلاع مل جائے یا ایک دن پہلے اگر ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ سیلاب آ رہا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ I think جو سب سے پہلا قدم ہے کیا کرنا؟ میں صرف
ایٹ دس اسٹیج اس وقت ایک ڈیزاسٹر ایوالو ہو رہا ہوتا ہے, ایک ابھی اس کی خد و خال پورے کلیئر نہیں ہوتے, اور لگتا ہے کہ آنے والا ہے. اٹ کوڈ بی اے بگ ڈیزاسٹر بیکاز اس کا اگر ہم جس طرح میں نے پہلے بتایا, اگر ہم اس کا ٹوٹل امپیکٹ دیکھیں کنٹری وائڈ ہے ون وے اور اندر اس کا, آئی تھنک سب سے پہلے جو ایک پرابلم ہوتی ہے اٹ از اے ٹوٹل, when I am sitting in a village یا میں بھی کسی گاؤں میں یا ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں, ایک ٹوٹل لاس آف کانفیڈینس ان دا سسٹم فرام دا کمیونٹیز اینگل, فرام دا ونریبل پیپل, ایک ٹوٹل کہ یار کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. vulnerable تو ہوتے ہیں لوگ جب ڈیزاسٹر آ جاتا ہے. what I'm saying is کہ تقاریر ہوتی ہیں, پلانز بنتے ہیں, سب چیزیں ہوتی ہیں, بٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جس وقت ہم ابھی بات کر رہے ہیں, اگر ہم ریور جہلم کے جہاں بھی ہائی فلڈ گزر رہا ہے اسے ڈاؤن اسٹریم دیکھیں یا انڈس دیکھیں, آئی تھنک وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو کمیونٹی انپٹس اور تمام, دس از این انٹیگریٹڈ سسٹم, وی نیڈ ٹو ہیو کانفیڈینس ان دا سسٹم. پہلے ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جب کام کرتی ہے یا یہ لوگ کمیونٹیز کی انپٹ دیتے ہیں, اف اٹ از ناٹ کنیکٹڈ ود دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ وہ کبھی سسٹین نہیں ہوگی. این جی اوز یا چھوٹی انپٹس دے آر ویری ویلیوبل, لیکن دس از اے ڈراپ ان این اوشن. ٹھیک ہے, سو وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہوتا ہے جس میں این جی اوز, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے ویریس ادارے جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, لٹرلی ڈسٹرکٹ لیول پہ, پروونشل لیول پہ, اور سپورٹ نیشنل لیول سے بھی آتی ہے. سو اٹ از این انٹیگریٹڈ سسٹم. ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ابھی فیز ایک گزر رہا ہے ایمرجنسی رسپانس کا, جو یا پریکٹیکلی سرچ اینڈ ریسکیو کا, ٹھیک ہے نا, لوگ آئسولیٹڈ ہیں. چترال میں فلڈ اس وقت گزر رہا ہے انڈس سے, ٹھیک ہے نا, اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کوئی ابھی تک میجر بریچ نہیں ہوا ہے. اٹس اباؤٹ 4 million cubics, 5 million cubics which is within the capacity of the Indus system to absorb. لوگ فلڈ پلینز میں بہت رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا المیہ ہے کہ غربت کی وجہ سے اور کی عوامل کی وجہ سے بہت سارے لوگ فلڈ پلینز میں رہ رہتے ہیں, اور ڈسپائٹ وارننگ وہ نہیں نکلتے, پھر وہ آئسولیٹ ہو جاتے, ٹھیک ہے نا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو گورنمنٹ یا جو اعلان کیے جا رہے ہیں ارلی وارننگ کے حوالے سے, ایون ایٹ دا نیشنل لیول گورنمنٹ والے ایس ایم ایس کے تھرو میسیجز بھی دے رہے ہیں. چترال کے کچھ علاقوں میں تو ایس ایم ایس سروس کام نہیں کرتی. سو وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ نیشنل لیول کی میں بات کر رہا ہوں, پنجاب گورنمنٹ نے کافی یہ کہ ڈیرہ غازی خان, سکر یا پھر جہلم کے علاقوں میں تو یہ بڑی اچھی پریکٹس ہے. لیکن کسی نہ کسی طریقے سے گورنمنٹ کا میسج ضرور جا رہا ہے, یا سسٹم گورنمنٹ کی بات سب سے پہلے فوج جاتی ہے, آپ نے دیکھا ہے, تو فوج خود پھر وہ امپلیمنٹ بھی کرتی ہے. آپ نے یہ سوال پوچھنا ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. ہاں, سو ان لوگوں کو یہ ہے کہ جس وقت وارننگ آ جاتی ہے سب سے پہلے اپنی جان بچائیں, اور جو باقی ان کے قیمتی چیزیں ہیں, کوئی جانور ہیں, ویلیوبلز ہیں, ان کو جو بھی ریٹریو کر سکتے ہیں وہاں سے نکال سکتے ہیں, ان کو لے کے جائیں. اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ ارلی وارننگ کو بہت سیریسلی لینا ہے, بہت سیریسلی, ٹھیک ہے نا. کیوں آپ ہیلپ کریں جو آرگنائزیشنز سرچ اینڈ ریسکیو میں انوالوڈ ہیں, خواہ وہ آغا خان کے سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ہے, ان کی 3 سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ہے, فوکس ہے ان کے این جی اوز کے نیچے, چترال میں بھی آئی ایم شیور اس وقت کام کرے ہوگی, یا پاکستان آرمی کی ایک بڑی میگا سرچ اینڈ ریسکیو ایفرٹ ہے, یا پنجاب میں جو بڑی ایک افیکٹو آرگنائزیشن ہے نون ایز ریسکیو 1122, ان کے پاس بھی جی ان کے پاس بھی ایمفیبیس کیپیسٹی ہے سرچ اینڈ ریسکیو کی. ان کو اسسٹ کریں, دے مسٹ ہیڈ ٹو دا وارننگ, ان کو اسسٹ کریں, جس جگہ ریلیف مل رہی ہے ان کو وہ کریں, بیکاز رسپانس ہر آئسولیٹڈ کمیونٹی تک نہیں پہنچ سکتا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا, ایک رسپانس آؤٹ ریچ کی بھی ایک لمٹس ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا, اس کو کہہ رہے ہیں آپ. ہاں, سو آئی گیس دس از واٹ وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ. اچھا جمشید صاحب, ہوتا یوں ہے کہ جب بھی پاکستان میں آفت آتی ہے, قدرتی آفت آئے یا پھر مین میڈ ڈیزاسٹر آتا ہے, تو سب سے پہلے پاک فوج کی پہنچ پاتی ہے, اور یہ جتنی این جی اوز یا آئی این جی اوز ہیں یہ یا تو اس وقت کانفرنس کرتی ہیں یا لوگوں کو بلاتی ہیں اور یہ طے کرتی ہیں اب کرنا کیا ہے. تو آپ کیسے تعین کرتے ہیں کہ آپ نے جا کے ان علاقوں میں کام کرنا ہے, اور کیا واقعی جو کمیٹیز آپ بناتے ہیں یا جن لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں وہ کام کرتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ این جی اوز اور آئی این جی اوز کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے. اگر ہم نیشنل لیول پہ کسی ڈیزاسٹر کی بات کرتے تو آبویسلی سب سے پہلے پاک آرمی جو ہے وہ سب سے پہلے پہنچتی ہے. یس, کیونکہ ان کے پاس شاید ریسورسز اور کیپیسٹی این جی اوز اور آئی این جی اوز سے زیادہ ہے.
दूसरी लेकिन पैसे तो INGOs के पास ज्यादा है या NGOs के पास ज्यादा है। यहाँ पे जो चैलेंज इट वर्क डिफरेंटली, ये बता दें, चूंकि मैं UN OCHA में रहा हूँ 9 साल, सो आई नो हाउ द सिस्टम वर्क्स वेरी वेल। वो UN OCHA के ऊपर भी बात होगी। जी मैं तो यहाँ पे इस तरह है कि एक्सेस NOC का मिलना, कोई भी NGO या INGO जब तक डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल PDA में जो जितने भी सब प्रोविंसेस में है, सबसे पहले हमें NOC वहां से लेना पड़ता है, तो वो एक लेंथी प्रोसेस होता है, टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरी बात ये है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमें कुछ इलाकों में आपको नई एक्सेस हमें एक्सेस नहीं दी जाती कि आप लोग मतलब अभी इंटरवीन ना करें, तो ये कुछ हर्डल्स जो है जिनको हम फेस करते हैं। लेकिन जमशेद साहब, यहाँ मैं आपको रोकूंगी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डिजास्टर से पहले आप उन डिजास्टर प्रोन एरियाज को मार्क कर लें और उनके लोगों को खुदा न खास्ता कोई भी डिजास्टर जब आता है उससे पहले ट्रेनिंग्स दे दें, ताकि जब पाक फौज पहुंचती है, और वो बड़ी जल्दी पहुंच जाती है, या फिर जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो पहुंचती हैं, तो उनको उनके पहुंचने से पहले ही वो कुछ हिफाजती इंतजाम कर लिया करें। बेसिकली अभी जितना भी काम हो रहा है वो जिस तरह के सर ने कहा कि रिस्पांस ठीक है मिल जाती है, लेकिन अभी हमें फोकस करना चाहिए बिफोर डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड मिटिगेशन पे, लाइक इन फॉर्म ऑफ आप प्रोटेक्शन वाल, गेबियन वाल्स वहाँ पे बिल्ड करते हैं, कैपेसिटी आप बिल्ड करते हैं, लोगों को आप अवेयर करते हैं, एडवोकेसी आप वहाँ पे करते हैं, तो ये हो रहा है, ये एक्चुअली हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो बिहेवियर में चेंज लाना वो कोई 2 साल 3 साल का काम नहीं है, उसका इम्पैक्ट आएगा, बट आफ्टर इवन सम टाइम आफ्टर डिकेड्स उसका इम्पैक्ट आता है। जिस तरह के सर ने कहा कि एक ये भी है कि वार्निंग तो उनको वार्निंग उनको मिल जाती है कि यार आप इवैक्यूएट करें यहाँ से, लेकिन ट्रस्ट की बात होती है कि वो गवर्नमेंट के इदारों पे ट्रस्ट नहीं करते जब तक वो बिल्कुल ही उनके सर पे ना आ जाए। तो ये भी एक इशू है कि कम्युनिटी जो है वो इतनी जल्दी इवैक्यूएट नहीं कर पाते, शायद उनके अटैचमेंट्स होती है उन जगहों के ये वो तो हमने TDPs के केस में भी देखा कि लोग बड़ी मुश्किल से अपने घर बार छोड़ते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये अपनी जान बचाना सबसे पहले इंसान के ऊपर फर्ज है। लाइक अगर हम हिस्ट्री देखें हैजर्ड्स का पाकिस्तान में, तो लाइक आफ्टर 1947 के बाद अगर हम देखें तो जितना जानी नुकसान उस टाइम होता था 1995 तक 2005 तक, अब 10, 11, 12 और ऑनवर्ड उसमें जानी नुकसान जो है वो कम हो रहा है। उस अवेयरनेस आ गई, अवेयरनेस टू सम एक्सटेंट वो अवेयरनेस भी आ गई है। दूसरी बात देखें 2010, 11, 12, 13 के डिजास्टर्स के मैग्नीट्यूड में बहुत फर्क था। एग्जैक्टली, ठीक है ना। 2011 इट वाज सिंध फोकस्ड एंड मे बी अ बिट इन नॉर्थ ईस्ट, 11 million affected. 2012 was South Punjab, Balochistan, Northern Sindh, Northwestern Sindh, ठीक है ना, about 4 million. 2013 और 14 ये affected population मैं country wide बता रहा हूँ आपको, और 2013 and 14 basically जो आपकी पंजाब का बेसिकली फ्लड था, ईस्टर्न, क्योंकि ये ख्याल 2010 के बाद आया था कि अब फ्लड सिर्फ इंडस के साथ आएंगे। सो ये पंजाब, और इस साल भी आप देख रहे हैं ईस्टर्न रिवर्स दोबारा एक्टिवेट हुए, और वो भी स्पेसिफिक चनाब रिवर और कुछ, एंड देन इट वेंट थ्रू सिंध, और सिंध के पास काफी अर्ली वार्निंग एक ये भी बात सुनने में आई थी ब्रिगेडियर साहब, इनके स्केल्स में बहुत फर्क है। एग्जैक्टली, स्केल्स में फर्क है। और दूसरा ये भी सुनने में आया था कि ये जो वाटर टेररिज्म है कि जो हमारे, चूंकि कुछ दरिया जो है वो हमारे हमसाया मुल्क भारत से आते हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो पानी छोड़ देते हैं, हमारे पास डैम्स नहीं है, हम उनका पानी जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो भी मानसून की जब बारिशें आती हैं या मौसम आता है तो इंडिया में भी सैलाब, आपको याद होगा पिछले साल इंडिया में भी सैलाब ने खूब तबाहकारी की, तो बदले में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो पानी जो है कुछ दरियाओं का जो पाकिस्तान में आ रहे थे वो पानी छोड़ दिया, तो उन्होंने यहाँ पे फिर पंजाब में, आपने जैसे अभी खुद कहा कि पंजाब में पिछले सैलाब में बड़ी तबाहकारी हुई थी। अच्छा, अभी वापस आप ही से ये मैं सवाल करूंगी, जमशेद साहब ने बहुत अच्छी बात की कि ये जो इन लोगों की INGOs की या लोकल NGOs की या जो लोकल सिविल सोसाइटीज़ हैं, उनकी एक्सेस जो होती है वो काफ़ी कम होती है सैलाब के इलाकों में, या फिर NOC मिलते मिलते बड़ा टाइम लग जाता है। तो जो सबसे पहले गवर्नमेंट को ट्रेनिंग देना चाहिए ऐसे इलाकों को, या फिर ऐसे इलाकों को खुद से क्या इकदाम करने चाहिए? बात वही कम्युनिटी पे आ रही है। देखें, वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम वर्क्स. Government is the first responder.
इट्स अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है. गवर्नमेंट जिस वक्त रिक्वेस्ट करेगा फॉर इंटरनेशनल सपोर्ट, देन द यूएन सिस्टम कम्स इन एंड देन द INGOs एंड NGOs कम इन, बिकॉज देन दे लॉन्च एन अपील बेस्ड ऑन दैट रिक्वेस्ट. अपनी असेसमेंट से एक उनका अपना एक होता है और फंड्स आते हैं, और तब इंटरनेशनल NGOs को, UN एजेंसीज और वो क्लस्टर सिस्टम जो एक है जिसके थ्रू काम करता है, देन इट्स एक्टिवेटेड. इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, जो INGOs मुख्तलिफ जगह काम कर रहे हैं, उनका ज़्यादा रोल प्रिपेयर्डनेस में था. ठीक है ना, उन्होंने मिड टू लॉन्ग टर्म अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, उनको प्लानिंग सिखाई वगैरह. अब एक रिस्पांस शुरू हो गया है. इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है स्क्वायर, ठीक है ना, और गवर्नमेंट रिस्पॉन्स कर रही है. आर्मी इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट उस सिस्टम में. तो NGOs या इंटरनेशनल NGOs, मे बी लोकल NGOs कुछ ना कुछ सपोर्ट करते हैं. व्हाट बिग INGOs या यून एजेंसीज कई मरतबा ये भी करते ही होती हैं कि जो उनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लेट्स से अगर कोई फ्लड वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में, कुछ रिसोर्सेज वो डाइवर्ट कर देते हैं. सो वन वे अनदर दे कीप ऑन सपोर्टिंग द गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल्स, ठीक है ना. बट दे ओनली कम इन फॉर्मली, एंड उनकी फंडिंग प्रोसेस और अपील उस वक्त लॉन्च होता है जिस वक्त गवर्नमेंट ये डिटर्मिन करती है कि डिजास्टर का स्केल इतना बड़ा है कि दे रिक्वायर इंटरनेशनल सपोर्ट. देन NDA में वो रिक्वायर्स द ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर, ठीक है ना, एंड उसके बाद वो एक कंप्लीट उनका प्रोसेस शुरू होता है. कंप्लीट प्रोसेस शुरू होता है. यू केम ऑन वाटर एंड यू हिट द बुल. No, I did not hit the bull. This is the thing. Water, but water terrorism is our next threat. It's not terrorism नहीं है ये. Country even. कहने का मकसद है if somebody else is doing what they are supposed to do and you don't do what you are supposed to do, तो this I see. हम इसके ऊपर बात करेंगे. हम इसके ऊपर बात करेंगे. We must because water is extremely important. और अगली जंग जो होगी वाटर के ऊपर ही होगी. अच्छा, यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम ब्रिगेडियर साहब से 2 और चीजें भी जानना चाहेंगे. एक तो वाटर टेररिज्म, दूसरा अगली जो नस्ल जो जंगें लड़ रही होगी वो ऑफ कोर्स पानी के ऊपर होंगे, और पानी कितना इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर भी बात होगी. लेकिन यहाँ पे वक्त हो गया एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का. कहीं मत जाइएगा. वेलकम बैक. उरूज रजा एक मरतबा फिर आपको सैलाब की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती है. और चूंकि अभी बात कर रहे हैं हम सैलाब से निपटने के लिए कम्युनिटी लेवल के ऊपर क्या इकदाम करने चाहिए, और उसी के ऊपर बातचीत जारी है. हम ब्रिगेडियर साहब से बात करते हैं. ब्रिगेडियर रिटायर्ड कामरान शरीफ आज हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में, और बड़ी अच्छी बातें आज इनके साथ चल रही है. मुझे उम्मीद है कि जिन इलाकों में इस वक्त सैलाब आ चुका है या लोग जो हैं वो इस वक्त इस आफत का शिकार है, अगर वो इनके मशवरों पे अमल करेंगे तो काफी हद तक उनको इस परेशानी से निजात मिल सकती है. लेकिन अगले सैलाब से पहले, और सर वाटर टेररिज्म पे बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, या फिर वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. पूरी दुनिया में वाटर के लिए काम हो रहा है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, या फिर जिन इलाकों में पीने का पानी दस्तयाब नहीं है वहां पे पानी कैसे पहुंचाया जाए, कैसा पानी पीना चाहिए. लेकिन दूसरी जानिब जब भी बारिश होती है, अल्लाह की रहमत होती है पाकिस्तान में या दुनिया के और भी ममालिक में सैलाब आते हैं, ये जहमत बन जाती है. तो ये जो वाटर टेररिज्म है ये क्या है, और जब इतनी बड़ी मिकदार में पानी हिट करता है तो क्या करना चाहिए किसी भी मुल्क को? देखिए जी, मैं आई एम नॉट श्योर, मैं वाटर को एज ये फ्लड मिटिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये हम डिस्कस कर लेते हैं. हमारी प्रॉब्लम ये है जी, दिस इज अ वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इशू और बहुत डिस्कस हो रहा है आजकल. वी नो हाउ टू कंज्यूम वाटर एज अ नेशन. हम इस्तेमाल करना 90% हमारा पानी फ्रेश वाटर 90% ज़्यादा एग्रीकल्चर में जा रहा है और बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है. वाटर कंजर्वेशन की तरफ फोकस नहीं है. पाकिस्तान में इस वक्त जो कैपेसिटी है वाटर स्टोर करने की, कोई एस्टिमेट्स कहते हैं दैट इज़ ओनली फॉर 30 डेज, कुछ कहते हैं इवन लेस देन दैट. इंडिया में 120 डेज की कैपेसिटी है वाटर स्टोर करने की, और वो ठीक है. सो और पाकिस्तान में इट्स 30 डेज एंड इवन लेस देन दैट. एंड द एडवांस कंट्रीज जो है वेस्टर्न कंट्रीज, उनकी 900 डेज या 1000 डेज तक जा रही है. ठीक है, वी नीड टू बिल्ड मोर डैम्स, सिंपल एज दैट. ठीक है ना. हमारा इस वक्त एक आप कह सकते हैं सोना ज़ाया हो रहा है. इतना पानी जो जा रहा है
یہی پانی جب پانی نہیں ہوگا تو کام آتا ہے آپ کے اینڈ دیر آر سو مینی سائٹس, ٹھیک ہے نا, اتنی زیادہ پاکستان میں کیپیسٹی ہے اس کو اسٹور کرنے کی, ٹھیک ہے نا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو اٹ. آپ کے پی میں چلے جائیں, منڈا ہے, کالا باغ از ڈسکسڈ آف اینڈ آن, اپر انڈس میں ہے, ٹھیک ہے, سو مچ آف ہائیڈرو پوٹینشیل ان جی بی. اگر اینڈ دس شوڈ ازیوم پرائرٹی. جو اس وقت ہمارا ڈیولپمنٹ جو بہت زیادہ روڈ انفراسٹرکچر اربن, میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی امپورٹنس نہیں ہے, آئی تھنک ہمیں زیادہ ایک بیلنس, ایک متوازن ایمفیسس لے کر آنا چاہیے. دیکھیں میں یہاں پہ ایک کمنٹ کرنا چاہوں گی, بلکہ ایڈ کرتی ہوں آپ کی بات میں کہ وی شوڈ کنسٹرکٹ مور ڈیمس, ایوری بڈی نیڈز اٹ. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ٹھیک ہے میٹرو کی بھی ضرورت ہے, وہ بھی بننی چاہیے, ٹھیک ہے باقی چیزیں بھی بننی چاہیے, لیکن کیا ان تمام چیزوں کے بننے سے پہلے یا بنانے سے پہلے انسانی جان کی حفاظت کے لیے ڈیم نہیں بننے چاہیے؟ اور کالا باغ ڈیم جب بن جاتا ہے اگر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیلاب ہے, کم از کم یہ نوشہرہ کے علاقے یا پھر کے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بنا تو نوشہرہ ڈوب جائے گا, آپ اس پہ کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ کے پی کے کو کیا واقعی نقصان ہوگا؟ وہ تو آپ پھر ایک واٹر ایکسپرٹ سے اس پہ بات کریں. ایٹ دس پوائنٹ سچویشن یہ ہے کہ جو آپ پاس 2 میجر ڈیمز ہیں, منگلا میں صرف 6 فٹ پانی رہ گیا ہے آپٹیمم تک پہنچنے کے لیے, اور ایک ہائی فلڈ کی وارننگ جاری ہو گئی ہے. سو منگلا ڈیم کی کیپیسٹی ایک فلڈ کے امپیکٹ کو ابزارب کرنا بہت کم ہو گئی ہے. تربیلا ڈیم میں میرے خیال 11 یا 12 فٹ پانی رہ گئے ہیں, پرابلی اٹس لٹل مور, ٹھیک ہے نا. دونوں آپ کے جو میجر ڈیمز ہیں یہ آپٹیمم تک جا رہے ہیں. اگر آپ ان میں سے پانی ریلیز کرتے ہیں تو یہ فلڈ امپیکٹ کو مزید خرابی کی طرف جائیں گے. اور سو عام طور پہ یہ 21 اگست تک یا اور اس مرتبہ آپ کا یہ بہت پہلے بیکاز آف کلائمیٹ چینج, بیکاز آف سنو میلٹ یہ ہو چکا ہے. سو یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ جو ایک اور طرف جو کمیونٹیز کی چونکہ بات ہو رہی ہے, جہاں آپ اور میں رول پلے کر سکتے ہیں, پانی کنزرو کرنا, ایک رین واٹر ہارویسٹنگ ہے, یہ چیزیں, یہ کلچر بھی ہماری طرف آنا چاہیے. اٹس ناٹ جسٹ ریسپانسبلٹی آف دی گورنمنٹ. لیکن یہ کمیونٹی کیسے کر سکتی ہے؟ فرض کریں سیلاب آ گیا, رین واٹر ہارویسٹنگ, میں نے ڈراؤٹ پہ ریسنٹلی کام کیا ہے, بین لاسٹ ونٹرز پورا تمام. لیکن جن علاقوں میں ڈراؤٹ نہیں ہے, جن علاقوں میں فصلیں تباہ ہو رہی ہیں سیلاب سے, وہ لوگ کیا کریں؟ لیکن اسلام آباد میں جس طرح نیو دہلی میں اتنا رین واٹر ہارویسٹ ہو رہا ہے, دس از دا ٹائم جب آپ کے پاس سرپلس ہے, اگر آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے واٹر سٹوریجز ہوں گھر میں, یہ کلچر ہمارے اندر آنا چاہیے. گھروں کے اندر کمیونٹی میں ایک واٹر ریزروائر بنا دیا جائے, ایک کمیونٹی, یہ دس کلچر آف اسٹورنگ واٹر, ہارویسٹنگ رین واٹر, یہ آنا چاہیے. سو دیر آر 2 actions. Government must do what it is supposed to do. We have already discussed that. And at the community level, at the household level, ٹھیک ہے نا, جو ہم پانی ضائع کرتے ہیں, پانی ضائع جو ہم کرتے ہیں, وہ اس پہ اویئرنیس کی ضرورت ہے اور کچھ کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. واپس آتے ہیں جمشید طارق صاحب آپ کی طرف. کیپیسٹی بلڈنگ میں آپ لوگ بڑا کام کرتے ہیں, آئی ریئلی اپریشیٹ. لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آئی این جی او یا جو لوکل این جی اوز ہیں ان کے پرفارمنس کے اوپر بڑے سارے سوالیہ نشان اٹھ جاتے ہیں کہ یہ لوگ بس سیمینار کرا لیے بڑے بڑے ہوٹلز میں, چند اچھی خواتین کو بلا لیا اور ایک ویڈیو بنا لی, اور اس کے بعد فیس بک اور ٹویٹر, اور اس کے بعد ختم. تو آن گراؤنڈ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں, اور کیا واقعی, کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ میں کافی ایکٹیو ہوں, تو جتنی بڑی بڑی این جی اوز ہیں, یو این کی سر نے بات کی, یو این اوچا کی بات کی, جو کوآرڈینیشن کرتے ہیں, جو بھی بلا بلا بلا, ایون میں اس میں یہ جو پاکستان ہلال احمر ہے سوسائٹی, اس کی بھی بات کروں گی کہ میں پچھلے کافی عرصے سے یہ چیزیں آبزرو کر رہی ہوں کہ نام بہت ہے اور کام دیکھا جائے تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ لائک این جی اوز 2 قسم کے کام کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے سافٹ کمپوننٹ ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے ہارڈ کمپوننٹ. اگر جو آپ نے ایگزامپلز دی, وہ سارا کا سارا کام جو ہے وہ سافٹ کمپوننٹ میں آتا ہے, کہ کہیں پہ سیمینار ارینج کیا, ورکشاپ ارینج کیا, اور اویئرنیس کی جہاں ضرورت ہے وہاں جا کے تو کرتے نہیں ہیں. یہ کرتے ہیں میریٹ, سیرینا یا اس طرح کے بڑے بڑے ہوٹلز میں کر لیے, اور آپ یہ دیکھیں کہ جن کو ضرورت ہے وہ یہاں تک تو پہنچ نہیں پاتا. لائک اگر میں جس ادارے کے ساتھ میں بلانگ کرتا ہوں, کاروان ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن, میں اس کی ایگزامپل دوں تو ہم کیپیسٹی بلڈنگ کی اگر ہم بات کریں
تو ہم جو بھی کرتے ہیں کمیونٹی کے ساتھ ہی کرتے ہیں, ان کے جگہ پہ, ان کے ایریا میں, ان کے حجروں میں ان کے ساتھ کرتے ہیں. لوگ تعاون کرتے ہیں آپ سے کمیونٹیز میں؟ بالکل تعاون کرتے ہیں. لائک ریسنٹلی نوشہرہ میں یو سی مغل کے ولیج میں عیسیٰ میں ہم یہ پروگرام پچھلے 5 سالوں سے کر رہے ہیں. اب جس طرح کہ میں نے کہا کہ 2 قسم کے کمپوننٹ سافٹ اینڈ ہارڈ, اور 2 قسم کے پروجیکٹس یا پروگرامز ہوتے ہیں, شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم میں رسپانس ریلیف دے کے کہانی ختم ہو جاتی ہے. اگر ہم لانگ ٹرم کی بات کریں تو لانگ ٹرم ہوتے ہی اس لیے ہے کہ آپ نے کمیونٹی کو ڈیزاسٹر ریزیلینٹ بنانا ہوتا ہے, آپ نے انگیج رکھنا ہوتا ہے ان کی. اب کہنے کو یہ 5 سال ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ 5 سال سے ہم وہاں پہ انگیج ہیں, تو تیسرا بندہ سوچ سکتا ہے کہ 5 سال سے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. تو جس طرح کہ میں نے کہا کہ بیہیویئر چینجز لانا وہ بہت لانگ ٹرم ایک گول ہے جو کہ آپ وہ تو گریجولی آپ کو کر سکتے ہیں. تو کمیونٹی کو آرگنائز کرنا, ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنا, ان کو ڈیزاسٹر ریزیلینٹ بنانا, یہ سارا کچھ. ارلی وارننگ سسٹم کے لیے آپ کیا طریقہ استعمال کرتے ہیں, کیا مینز ہیں آپ کے؟ لوکل جو ارلی وارننگ سسٹم ہے, جس طرح کہ میں نے کہا کہ کل ہی ہم نے وزٹ کیا تھا, جو ہمارے جو کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم ہے سر, انہوں نے نوشہرہ کا علاقہ, نوشہرہ بالکل ریور کو وزٹ کیا انہوں نے, وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ نوشہرہ کی بات ہو رہی ہے, پشاور میں نالا بڈنی نے کیا تباہی مچائی ہوئی ہے, وہ ایک علیحدہ کوسچن ہے. تو یہ پشاور میں بھی کام کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, ہمارا جو ہے وہ صرف نوشہرہ پہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے, اور بہت سارے ادارے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی این جی او تو کام کر رہی ہوگی, obviously وہاں کر رہی ہوں گی. تو فزیکلی دیکھنا, جا کے ریور کی کنڈیشن کو دیکھنا, لینڈ ایروژن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, پانی کی سطح کتنی بلند ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. دوسرا جو ہے جو ہم ٹیکنیکس وہاں پہ یوز کرتے ہیں, جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا کہ سب سے پہلے انہوں نے وہاں پہ ہیزارڈ ولنریبلٹی کیپیسٹی اسسمنٹ کی, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے علاقے میں ہیزارڈ کی ہسٹری کیا ہے, ہماری ولنریبلٹیز کیا ہے. ابھی اگر آپ اردو میں بات کریں تو زیادہ آسانی ہوگی, کیونکہ وہ جو علاقے ہیں جہاں پہ ڈیزاسٹر آتا ہے وہاں پہ آپ کو معلوم ہے اردو ہی بولی اور سمجھی جاتی ہے, ان کو ذرا آسانی ہوگی. بالکل, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مقامی جو لوگ ہیں, سب سے پہلے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں کس قسم کے آفات آتے ہیں, ہسٹری کیا ہے اس کی, کتنے دورانیے کے بعد آتے ہیں. پھر ان کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے علاقے میں ہماری کمزوریاں کیا ہیں, جسے ہم ولنریبلٹیز کہتے ہیں. پھر ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں ہماری کیپیسٹیز یا صلاحیتیں کیا ہیں. جب یہ سارا چیزیں ان کو پتہ ہوں گی تو وہ اچھے طریقے سے اس چیز جو آفت جو ہے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے کیا کام کرنا چاہیے؟ فرض کریں سیلاب آ گیا ہے, تو سب سے پہلے میرے گھر میں, چونکہ میرا گھر ایک ریور کے اوپر ہے, سیلاب آ گیا, اب مجھے یہ بتائیں میرے گھر میں لگا لیں آپ فیملی میں کوئی ہیں 7 بندے ہیں, تو مجھے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے؟ سب سے پہلے جب سیلاب اگر آپ کہتے آنے والا ہے, بس ان کو پتہ چل گیا, تو سب سے پہلے انہوں نے کبھی کبھار نہیں پتہ چلتا, کچھ علاقوں میں جیسے ابھی چترال کے علاقوں میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, لوگوں کو بیٹھے بٹھائے ان کے اوپر یہ آفت آئی ہے. جس طرح کہ میں نے کہا کہ اب میرے گھر میں پانی آ گیا ہے, اب میں کیا کروں؟ ہاں, سب سے پہلے آپ کو ایویکویٹ کرنا ہے. ایویکویٹ کرنے وہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے علاقے میں, میرے گاؤں میں محفوظ جگہ کہاں پہ ہے. جس طرح کہ میں نے کہا جب ہم وہاں پہ کام کریں تو ہم نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ اگر اس طرح کے حالات کریٹ ہوتے ہیں تو آپ نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے. قریب کے کسی اسکول میں جو کسی اونچی جگہ پہ ہے, کوئی بی ایچ یو ہے, کوئی ہاسپٹل ہے, بالکل, اور اسکول مسجد کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر ایسی سچویشن میں سب سے پہلے ہمیں پریارٹی جو ہم دیتے ہیں وہ خواتین, بچے اور بزرگ جو ہیں, سب سے پہلے ہم ان کو ایویکویٹ کرتے ہیں, ان کو نکالتے ہیں وہاں سے, ایویکویٹ کرنا چاہیے. اور جو آپ کے جو بیسک جو ویلیویبل چیزیں ہیں, لائک آپ کا NIC سب سے امپورٹنٹ ہے. جب انٹرنیشنل آرگنائزیشن یا کوئی بھی انٹروین کرتا ہے تو سارا جو نیڈ اسسمنٹ ہوتا ہے اس میں آپ کے NIC چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا راشن اس کے اوپر ایشو ہوگا, میڈیسنز اس کے اوپر ایشو ہوں گے, آپ کے جائیداد کے ڈاکومنٹ, جیولریز ایٹسیٹرا. یہ امپورٹنٹ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن اگر آپ اس کا خیال رکھیں تو آپ بہت بڑے نقصان سے آپ بچ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے تو کمپلیٹلی اس کو کوآپ کرنا یہ پاسبل نہیں ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے میجرمنٹس لے کے پریپیئرڈ ہو کے میٹیگیٹ کر کے آپ ایک بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں. ایک بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں. اچھا سر, پروگرام کا وقت چونکہ اب بہت محدود ہو گیا ہے, تو آپ کوئی ایسا سجیشن لوگوں کو دینا چاہیں جس سے لوگ جو ہیں وہ ان کے کافی حفاظت ان کی ہو سکے, یا وہ اپنی حفاظت خود کر سکیں؟ دیکھیں, جہاں تک ہم 2 باتیں کر سکتے ہیں. جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے, ڈپینڈ کرتا ہے اس وقت زیادہ جسے ہم کہتے ہیں ایک لائف سیونگ سچویشن ہے, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. ہاں, تو اس وقت ارلی وارننگ
अर्ली वार्निंग अगर मिलती है उस पर अमल करना, और जो बातें मेरे दोस्त ने बताई हैं, सेफ जगह पे जाना, जान अपनी बचाना, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जो जान और वैल्यूबल्स जो बच सकते हैं, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अभी फेज़ ये चल रहा है, इसके बाद जब ये लाइफ सेविंग रिस्पांस का या सर्च एंड रेस्क्यू ख़त्म हो जाएगा, फिर कुछ देर तक एक सस्टेन रिस्पांस चलेगा। जिसको शेल्टर की ज़रूरत है उसको शेल्टर दिया जाएगा, जिसको मेडिसिन की ज़रूरत है। सो वो एक सिस्टम है। क्लियरली कैंप्स इस्टेब्लिश होते हैं, आउटरीच जनरेट होती है, सो उनको दे मस्ट कनेक्ट विद दैट पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है ना। यूएन एजेंसीज जो यहाँ पे काम कर रही हैं, और क्या आप समझते हैं कि किसी भी डिजास्टर में जब ये एजेंसीज आ जाती हैं, काम करती हैं, तो वाकई अच्छा काम करती हैं या फिर काम भी करती हैं? यूएन देखें, यूएन के पास बहुत रिसोर्सेज हैं। यूएन के पास एक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर आते हैं, ठीक है ना। जो क्लस्टर सिस्टम और जो बाकी वो मेथड्स एम्प्लॉय करते हैं वो टाइम टेस्टेड हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड टेस्टेड है। पाकिस्तान में कितनी मरतबा है, सो उनका रिस्पांस बहुत इफेक्टिव होता है। कम्युनिटी के साथ यूएन ओचा में, जैसे अभी आपने बताया, काफी अर्सा आपने वहाँ पे कंसल्टेंसी दी, आपने एक्सपर्टीज उनको दी, तो यूएन ओचा समेत बाकी जो यूएन की एजेंसीज हैं, क्या ये कम्युनिटीज के साथ कनेक्टेड हैं? क्या इनके राब्ते हैं उन जगहों पे? देखिए, यूएन एजेंसीज जो रिस्पांस में काम करती हैं, प्राइमरीली WFP, यूनिसेफ, WHO, UNHCR एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो अपने इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स के थ्रू काम करती हैं, ठीक है ना। सो और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स और तमाम उनका डायरेक्ट कनेक्ट इज विद द कम्युनिटीज, ठीक है ना। दे कोऑर्डिनेट विद द गवर्नमेंट ऑल्सो, बट दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कम्युनिटी बेस्ड ऑन नीड असेसमेंट्स जो भी की गई है। सो लेकिन आई वुड जस्ट लाइक टू मे बी प्रीएम्प्टिंग योर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा यार, ये हर मरतबा हर साल होता है एंड व्हाट नेक्स्ट। हर साल ये वादा किया जाता है अगले साल इससे निपट लेंगे। हाँ, हमारी कैपेसिटी टू डील विद एवरी डिजास्टर, हमारा सिस्टम मैच्योर हो रहा है, ठीक है ना, काफी मैच्योर हो रहा है। वी मस्ट हैव कॉन्फिडेंस। इसमें बहुत गैप्स हैं और बड़े मसाइल हैं जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, जिसकी वजह से ये भी What is important for how do we prepare for the next floods? दो चीज़ें हैं, structural and non-structural. Structural में early warning capacities, खास तौर पे जो flash flood prone areas हैं, exactly. वो बहुत weak है, that needs to be improved, ठीक है ना। Second, जहाँ आपके protective जो बंद हैं, हिफाजती बंद जो हैं, जहाँ वो कमज़ोर हैं और वो इस मरतबा भी टूट फूट होगी, उसको reinforce करना बहुत important है। लॉजिस्टिक कैपेसिटीज, गवर्नमेंट के रिस्पांस सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, उसकी कैपेसिटी इन्हांस करना, जिसको DDMS कहते हैं, या दैट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर विद इन द गवर्नमेंट, उसकी कैपेसिटी इन्हांस करना बहुत जरूरी है। खास तौर पे जो 40-50 आपके वनरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दैट नीड्स टू बी रीइंफोर्स्ड। और मेरे दोस्त जो तमाम बातें कर रहे थे, इनको उस डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मजीद एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से कैपेसिटी बिल्ड की जाए, ताकि जो कम्युनिटी एफर्ट से डिस्ट्रिक्ट वाले भी बेनिफिट हों एंड वाइस वर्सा। आई थिंक दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच जमशेद तारिक साहब। बात हो रही थी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स की, अवेयरनेस की, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की, तो यहाँ पे छोटी सी एक तजवीज़ मेरी जानिब से भी है, क्योंकि मैंने भी कुछ इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स ले रखी हैं। वो ये कि जब आपको अर्ली वार्निंग जारी कर दी जाती है तो उसको इंतहाई सीरियसली, संजीदगी से लें, और इसके साथ साथ आपके पास हर वक्त आपका इमरजेंसी बैग तैयार होना चाहिए। आप हर घर में जो डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं, स्पेशली वो जहाँ पे जलजले ज्यादा आते हैं या फिर जहाँ पे सैलाब ज्यादा आता है, आपके पास हर घर में एक ऐसा बैग तैयार होना चाहिए जिसमें आपके जमीन जायदाद और एकेडमिक्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हो, आपके पास उसमें कुछ मेडिसिन हो, आपके पास उसमें कुछ पैसे मौजूद हों, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही फिर बाद में गवर्नमेंट या जो NGOs हैं वो रिस्पॉन्स करते हुए आपको पानी, सबसे पहले पानी की वहां पे जरूरत पड़ती है, पानी, खुराक और फिर मेडिसिन देती है। यहाँ पे वक्त हो गया हमारे प्रोग्राम का। उम्मीद है हमारे नाजरीन को आज के ये जो प्रोग्राम में हमने बातें की, ये सारी इंफॉर्मेशन और एक्सपर्टीज जो आपके साथ आज हमारे एक्सपर्ट्स ने शेयर किया, आप काफी उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और जाते जाते हमारी दुआ है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला हमेशा हर डिजास्टर से महफूज रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उरूज रज़ा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
फ्लड की स्पेशल ट्रांसमिशन में अरूज रजा आपका खुश आमदीद कहती है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क में इस वक्त फ्लड जो है वो केपी के और नॉर्दर्न एरिया को किस बुरी तरह से हिट कर चुका है और इसके साथ साथ पंजाब के बहुत सारे एरियाज जो हैं वो भी फ्लड की नजर हो चुके हैं और अभी तक जो कैजुअल्टीज हुई हैं, अल्लाह करे कि इनमें मजीद इजाफा ना हो, वो सबसे ज्यादा चित्राल के इलाके में हुई है। चित्राल जिसके मुजाफात में मस्तूज, बूनी, गरम चश्मा और इसके अलावा और भी दीगर इलाका जात हैं जिसमें दरोश है, लेकिन वहां पे चूंकि दरिया के जो पुल हैं वो बह गए हैं और सैलाब का जो पानी है वो अभी तक कंट्रोल होने में नहीं आ रहा। आखिर सैलाब के पानी को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में ऐसे इकदाम क्यों नहीं किए जाते कि जो हर साल सैलाब आ रहा है और पिछले 6 साल से मुसलसल सैलाब आ रहा है उसके ऊपर काबू पाया जा सके, या फिर ऐसे रिजर्वायर्स जो हैं वो बनाए जाएं या फिर डैम्स की तामीर की जाए। क्योंकि पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ ने पिछले साल ये कहा था रंगपुर के इलाके में जहां पे सैलाब की अबतर सूरत हाल थी और इस बार भी रंगपुर में सैलाब की सबसे ज्यादा बुरी हालत है और फिर डेरा गाजी खान के जो कुछ इलाके हैं, लिया सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है सैलाब से। तो पिछले साल की एक बात मुझे याद आ रही है वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से, उन्होंने कहा था कि हम अगले साल सैलाब से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे और अगले साल रंगपुर में कोई सैलाब नहीं आएगा। रंगपुर तो एक तरफ केपीके में और पंजाब के जो दूसरे इलाके हैं वहां पर अब सैलाब ने जो तबाही मचा रखी है उसके लिए कम्युनिटी को और जो सोसाइटी है उसको अब अवेयरनेस देना पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई इकदाम सामने नहीं आ रहे कि जो सैलाब से निपट सकें। तो इससे बेहतर है कि हम अपने लोगों को, अपने अवाम को जो सैलाब से मुतासिर होते हैं उनको अवेयर करें, उनको एजुकेट करें। तो इसी सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड कामरान शरीफ साहब को और इनके साथ तशरीफ रखते हैं जमशेद तारिक साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप आए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड कामरान तारिक का मैं तारुफ करवा दूं कि ये डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के एक्सपर्ट हैं और अपनी एक्सपर्टीज देते हैं। ये यूएन के साथ भी काम कर चुके हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट को ये कंसल्टेंसी भी देते रहे हैं। 2005 के जल्जले के बाद 2010 और मुल्क में जो भी छोटे मोटे डिजास्टर आते हैं और अब भी इनकी खिदमात जो हैं वो अवाम के लिए हाजिर हैं और ये अपनी कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं। आज इनके साथ बड़ी अच्छी बातें होंगी, उम्मीद है कि अवाम को पूरा इस्तेफादा मिलेगा। जमशेद तारिक साहब, इमरजेंसी रिस्पांस एक्सपर्ट, किसी भी मुल्क में इमरजेंसी से निपटने के लिए सबसे पहले जो फोर्स आगे आती है कम्युनिटी की तरफ से वो इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स होती है और उनको तैयार किया जाता है। तो जमशेद तारिक जो है ये कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज देते हैं, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स देते हैं और इसके अलावा उनको डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स देते हैं कि हाउ टू टैकल एंड हाउ टू कोप अप विद डिजास्टर। तो सर, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। पिछले 6 साल से लगातार सैलाब आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अभी तक ये जो सैलाब आ रहे हैं इनका सिलसिला जो है, अभी आगे भी प्रेडिक्शन है कि सैलाब जो है मजीद आएंगे क्योंकि बारिशें होंगी, तो ऐसे क्या इकदाम किए जाएं कम्युनिटी लेवल पे कि लोग जो हैं वो सैलाब जब आ जाए तो उनको क्या करना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो सैलाब आ रहे हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं पिछले कई सालों से, आई थिंक ये बात बार बार कही जा रही है, दिस इज़ एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और अगर आप देखें इस साल काफ़ी एक बड़ा स्पेक्ट्रम है, इट्स नॉट जस्ट द फ्लड्स जो अभी तक हमने देख लिए, और जहन में ये रखें कि मानसून का जो पीरियड है 15 जुलाई अभी शुरू हुआ है। Most of the monsoons, pre-monsoon बारिशें शुरू हो गई हैं। Pre-monsoon, so officially monsoons go till about mid of September. So besides flooding, जो riverine flooding, flash flooding दोनों, और उसके अलावा चित्राल में बड़ा significant GLOF events, glacial lake outburst flow event हो चुके हैं जिससे काफ़ी नुकसान हो चुका है। So दूसरी बात जो इस साल अभी तक हम अभी तक जो हम देख रहे हैं, आई मीन एट दिस पॉइंट इन टाइम जैसे हम बात कर रहे हैं, जो इंडस रिवर है वो मीडियम फ्लड से गुजर रहा है अपर रीचेस में, और सिंध में जो कोटरी और नीचे की तरफ जा रहा है दैट इज़ अ हाई फ्लड। जहाँ तक रिवर झेलम है वहाँ एक वार्निंग इशू की गई है अभी हाई फ्लड की, राइट।
सिमिलरली इसका इम्पैक्ट बलूचिस्तान में हुआ है, इसका इम्पैक्ट पंजाब में हुआ है, इसका इम्पैक्ट केपी में हुआ है, इसका इम्पैक्ट गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है. जो स्पेशल रीच है इस मरतबा मानसून्स का वो बहुत ज़्यादा है. 2013 और 2014 11 और 12 में भी फ्लड्स आए थे, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट था वो लिमिटेड था. सो ये हमने जहन में रखना है. और इसके हिसाब से चैलेंजेस बहुत हैं फॉर द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर वर्किंग विद द कम्युनिटीज़. जो बहुत, क्योंकि ये एक्टिव फेज़ अभी मानसून का चल रहा है, सो इस वक्त फ्रॉम द कम्युनिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इज़ द अर्ली वार्निंग, और जिसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, फ्लड आने से पहले या फ्लड का इम्पैक्ट पीक होने से पहले जो लेना, वो बहुत क्रिटिकल है इसके लिए, जिसमें नॉट जस्ट द कम्युनिटीज़ बट कम्युनिटीज़ हैव टू बी सपोर्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, बाय द एंटायर अर्ली वार्निंग सिस्टम. अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताइएगा कि सैलाब आने से पहले क्या मेट डिपार्टमेंट जो है, महकमा मौसमियात है, उन्होंने कोई इमरजेंसी वार्निंग वगैरह जारी नहीं की थी? कुछ नहीं कहा था कि सैलाब आ सकता है या सैलाब आएगा? देखें, ये काफ़ी इस पर डिबेट्स चल रही हैं, और ये उनकी जिम्मेदारी है. जनरली हमारा जो नेशनल सिस्टम है, जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है, कई व्यूज़ दे आर क्वाइट डिसमिसिव ऑफ द सिस्टम. पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट वार्निंग्स इशू कर रहा है. पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट अपने वसाइल में रहते हुए राइट फ्रॉम जिसे कहते हैं मिड टर्म एडवाइजरीज, शॉर्ट टर्म एडवाइजरीज, और जब फ्लड सिचुएशन डेवलप होती है डेली बेसिस पे प्रैक्टिकली एडवाइजरीज तमाम फ्लड्स की इशू कर रहा है. ग्लॉफ की भी ग्लेशियल लेक आउटफ्लो, आउटबर्स्ट फ्लो, उसकी भी एडवाइजरीज उन्होंने इशू की हैं. गवर्नमेंट की तरफ से जो इकदाम किए जा रहे हैं, आप उनसे मुतमईन हैं? देखिए, मेट डिपार्टमेंट की एडवाइजरी इज वन थिंग, और ये एडवाइजरी जाती है टू ऑल कंसर्न. ये फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन है, वो इवन जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स जहां फ्लड आना है वहां तक एडवाइजरी जाती है. इशू जो अर्ली वार्निंग का है, दैट इज व्हाट हैपन्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट या जहाँ गवर्नमेंट का चैनल ख़त्म होता है और द वनरेबल कम्युनिटीज़. ठीक है ना, बिकॉज हम ये समझते हैं एडवाइस देना एक बात है, उसके बाद जो एडवाइस या वो वार्निंग पहुंचनी टू द वनरेबल कम्युनिटीज़, जो लोग सैलाब की जद में आ सकते हैं, उन तक ये वार्निंग पहुंचनी, और तमाम वो एक्शंस जो सैलाब आने से पहले लेने, जिसमें एवैक्यूएशंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, सबसे पहले है. सो इट्स अ कंप्लीट सिस्टम. जो मेट डिपार्टमेंट की एडवाइस जो है, वो जैसे कहते हैं ये अर्ली वार्निंग सिस्टम, हम कहते हैं एंड टू एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, दैट इज वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम. सो जो इश्यूज ज्यादा हैं वो दूसरे एंड की तरफ है, दूसरे एंड की कम्युनिटी की तरफ आते हैं हम. जमशेद तारिक साहब, चूंकि आपका बड़ा एक्सपीरियंस है इसमें, कम्युनिटी बेस्ड आप सर्विसेज देते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, आप किस किस्म की ट्रेनिंग्स देते हैं और किन कम्युनिटीज में जाके देते हैं कि वो किसी किस्म के डिजास्टर के लिए तैयार रहें? लाइक करंटली हम एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में. जिस तरह के आप सबको पता है 2010 फ्लड के बाद जो मोस्ट सिवियर प्रोविंस था वो केपी था. जिस तरह के सर ने बात की कि मेट डिपार्टमेंट जो है वो एडवाइजरी तो इशू कर लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि एक लेमैन को उसका पता नहीं होता कि क्या हो रहा है एक्चुअली. तो जो हमारे वो लोग जिनका इंटरनेट तक एक्सेस हैं, तो वो लोग जान जाते हैं कि हाँ ये मसला आ रहा है, या जिनका न्यूज़पेपर तक एक्सेस है या वो पढ़ सकते हैं, तो वो लोग. लेकिन जनरली अगर हम ऑन ग्राउंड देखें तो जिस तरह कि आप सबको पता है, लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको नहीं पता होता. हम ये कर रहे हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो नेशनल हो, हम कम्युनिटी को एक्सेस करते हैं. सबसे पहले हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद हम यूनियन काउंसिल या विलेज लेवल पे हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटीज़ बनाते हैं, ताकि ये जो कमेटीज़ होती है ये फुल इक्विप्ड होती है, इनके पास इमरजेंसी टूल किट्स होते हैं, इनकी कैपेसिटी बिल्ड हो चुकी होती है. तो इनका बेसिकली काम ये होता है, इसमें मुख्तलिफ कमेटीज़ फिर होती है, लाइक एवैक्यूएशन, कंटिजेंसी, रिवर मॉनिटरिंग एट्सेट्रा, इस तरह. तो इनका फिर ये काम होता है कि वो इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, और अपने ही आप लोगों की कोई कोऑर्डिनेशन हो जाती है जब आप ट्रेनिंग दे देते हैं? क्या ये लोग आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं? और अगर इस तरह की कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम आती है तो क्या आप कम्युनिकेट करते हैं उन कमेटीज के साथ? बहुत ही अच्छा सवाल किया. अभी कल का ही एग्जांपल है कि माई सेल्फ और मेरी टीम जो है
ہم نوشہرہ گئے ہوئے تھے جہاں پہ ہم پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ہم جہاں پہ پروٹیکشن والز یا گیبن والز یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ لینڈ ایروجن نہ ہو اور پانی کا چڑھاؤ جو ہے وہ اس طرف نہ آئے. تو کچھ ہم نے اسٹرکچرل میٹیگیشن پہ کام کیا ہوا تھا. تو جو ہم نے کمیٹیز بنائی ہوئی تھی ان کے ساتھ مل کے ہم نے کابل ریور جو ہے اس کی مانیٹرنگ کی. ہم نے دیکھا کہ کیا, کیونکہ انڈیجنس نالج جو ہوتا ہے زیادہ انحصار جب ہم CBDRR کی بات کرتے ہیں تو انڈیجنس نالج پہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہوتا ہے, تو وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ گئے, جو کام ہم نے کیا ہوا تھا, جو لرننگ انہوں نے, جو کیپیسٹی ان کے بلڈ ہوئی تھی, اسی کے بیسس پہ وہ لوگ جو اپنے یونین کونسل میں ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں. جو اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ جو کیپیسٹی ہم بلڈ کرتے ہیں وہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں, والنٹیئرز ہوتے ہیں, لیکن وہ والنٹیئرز جو ہے پھر فردر اپنے رسپیکٹیو محلاز میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر بیفور فلڈ, ڈیورنگ فلڈ اینڈ آفٹر فلڈ ہم نے کس طرح اس کے ساتھ نمٹنا ہے. بڑی اگزامپل اس کی ایک یہ بھی ہے کہ وہ کمیونٹی جو کہ ان کو کوئی پتہ نہیں تھا پہلے کہ فلڈ کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے, اب ان کے پاس ولیج لیول پہ کنٹنجنسی پلان ہے, ایویکویشن پلان ہے, موک ڈرلز وہ کراتے ہیں. لائک دیکھتے ہیں پروگرام کا حصہ. ان کو پریپیئر, جس طرح سے پریپیئرنس کی بات کرتے ہیں, پاکستان کا اور المیہ یہ ہے کہ ہم رسپانس اورینٹڈ اپروچ رکھتے ہیں. جب سانحہ ہو رہا ہوتا ہے پھر ہم کہتے ہیں ہم نے رسپانس دینا ہے. پریپیئرنس پہ ہم بہت کم فوکس کر رہے ہوتے ہیں, شاید ریسورسز کی کمی کی وجہ سے, یا پھر اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے جس پہ ہم نہیں کرتے. تو نیشنل اور انٹرنیشنل ادارے اپنی کیپیسٹی کے اندر زیادہ جو وہ لوگ کام کرتے ہیں وہ سافٹ کمپوننٹ پہ ہوتا ہے, اور سافٹ کمپوننٹ پریپیئرنس ہی ہوتا ہے. کیپیسٹی بلڈ کرنا, اویئرنس ریزنگ, سینسٹائزیشن کرنا, نہ صرف کمیونٹی بلکہ جو کمیونٹی میں ہاسپٹلز ہیں, BHUs ہیں, اسکولز ہیں, ان کو بھی اویئر کرنا, ان کی بھی کیپیسٹی. لیکن یہ تو دیکھیں آپ کی جو آرگنائزیشن ہے آف کورس یہ کام کر رہی ہے اور اپنے طور پہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, لیکن کیا یہ پورے ملک میں ایسی کمیٹیز ہیں, کیا پورے ملک میں ارلی وارننگ سسٹم موجود ہے, یا پورے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو والنٹریلی ان ٹریننگز میں آئیں اور ٹریننگ جب حاصل کر لیتے ہیں تو وہ اپنی کمیونٹی کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوں؟ لائک جو پرون ایریاز ہے, ڈیزاسٹر پرون ایریاز ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بالکل ہوں گی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹیز. اگر آپ دیکھیں تو 2010 کے فلڈ کے بعد 11, 12 اور 13 میں جو فلڈ آئے, جانی نقصان اور مالی نقصان 2010 فلڈ کے مقابلے میں کم ہوا. کیوں کم ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ اویئر ہو چکے تھے, کمیونٹی جو ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, شاید اتنا زیادہ نہیں, لیکن جتنا ان کو جتنی آگاہی اور جتنا اویئرنیس NGOs یا پھر INGOs نے وہاں پہ کریٹ کی ہوئی تھی, تو اس کی وجہ سے ابھی بہت ہی یہ جو ابھی سر نے گلگت اور چترال کی بات کی, تو وہاں پہ کچھ ہمارے دوست ہیں تو وہاں پہ بھی ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پرسنلی میں نے ان سے پوچھا کہ کیا سچویشن, انہوں نے کہا کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ فلیش فلڈ آ رہا ہے تو جو سراؤنڈنگ کمیونٹیز تھی وہ اونچے جگہ پہ گئی, آپ پہاڑی کہہ سکتے ہیں, تو مالی نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ ان لوگوں کی کیا ٹریننگ ہوئی تھی؟ کیونکہ وہ بڑے سکیٹرڈ ایریاز میں آبادی ہے, کیونکہ چترال سے مستوج بہت اوپر ہے, پھر بونی بہت اوپر ہے, پھر گرم چشمہ دوسری سائڈ پہ بہت اوپر ہے, اور جب آپ نیچے کی طرف آتے ہیں تو دروش میں نگر کے جو برج ہیں وہ بہت ڈاؤن ہیں, تو اوپر سے سیلاب جب نیچے کی طرف آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ سارے پل جو ہیں وہ بھی بہ رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ وہ علاقے ہیں جو کچے کے علاقے ہیں, اور یہاں پہ آبادی جو ہے ان کی جو رہائش ہے وہ بھی تقریباً کچے گھروں میں ہے. تو ابھی تک تقریباً 500 سے زیادہ بریگیڈیئر صاحب وہاں پہ جو گھر ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں, اور کیجولٹیز آپ کو معلوم ہے ہو رہی ہیں. اچھا, اب آپ کی طرف آتے ہیں, جیسے جمشید نے ابھی بتایا کہ یہ کمیونٹی بیسڈ ٹریننگز ارینج کرتے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں یا ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جب ڈیزاسٹر آ جائے تو کیا کرنا چاہیے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ جب لوگوں کو یہ اطلاع مل جائے یا ایک دن پہلے اگر ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سیلاب آ رہا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ I think جو سب سے پہلا قدم ہے کیا کرنا ہے؟ میں صرف ایٹ دس اسٹیج اس وقت ایک ڈیزاسٹر ایوالو ہو رہا ہوتا ہے, ایک ابھی اس کی خد و خال پورے کلیئر نہیں ہوتے, اور لگتا ہے کہ آنے والا ہے. اٹ کوڈ بی اے بگ ڈیزاسٹر, بیکاز اس کا اگر ہم جس طرح میں نے پہلے بتایا, اگر ہم اس کا ٹوٹل امپیکٹ دیکھیں کنٹری وائڈ ہے ون وے اور اندر اس کا, آئی تھنک سب سے پہلے جو ایک پرابلم ہوتی ہے اٹ از اے ٹوٹل
when I'm sitting in a village یا میں بھی کسی گاؤں میں یا ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں, ایک ٹوٹل لاس آف کانفیڈینس ان دا سسٹم فرام دا کمیونٹیز اینگل, فرام دا ونریبل پیپل, ایک ٹوٹل کہ یار کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. vulnerable تو ہوتے ہیں لوگ جب ڈیزاسٹر آ جاتا ہے. What I'm saying is کہ تقاریر ہوتی ہیں, پلانز بنتے ہیں, سب چیزیں ہوتے ہیں, بٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جس وقت ہم ابھی بات کر رہے ہیں, اگر ہم ریور جیلم کے جہاں بھی ہائی فلڈ گزر رہا ہے اس سے ڈاؤن اسٹریم دیکھیں یا انڈس دیکھیں, آئی تھنک وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو کمیونٹی انپٹس اور تمام, دس از این انٹیگریٹڈ سسٹم. وی نیڈ ٹو ہیو کانفیڈینس ان دا سسٹم. پہلے ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جب کام کرتی ہے یا یہ لوگ کمیونٹیز کے انپٹ دیتے ہیں, اف اٹ از ناٹ کنیکٹڈ ود دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, وہ کبھی سسٹین نہیں ہوگی. این جی اوز یا چھوٹی انپٹس دے آر ویری ویلیوبل, لیکن دس از اے ڈراپ ان این اوشن. ٹھیک ہے. سو وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہوتا ہے جس میں این جی اوز, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے ویریس ادارے جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, لٹرلی ڈسٹرکٹ لیول پہ, پروونشل لیول پہ, اور سپورٹ نیشنل لیول سے بھی آتی ہے. سو اٹ از این انٹیگریٹڈ سسٹم. ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ابھی فیز ایک گزر رہا ہے ایمرجنسی رسپانس کا, جو یا پریکٹیکلی سرچ اینڈ ریسکیو کا, ٹھیک ہے نا, لوگ آئسولیٹڈ ہیں. چترال میں فلڈ اس وقت گزر رہا ہے انڈس سے, ٹھیک ہے نا, اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کوئی ابھی تک میجر بریچ نہیں ہوا ہے. اٹس اباؤٹ 4 million cubics, 5 million cubics which is within the capacity of the Indus system to absorb. لوگ فلڈ پلینز میں بہت رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا المیہ ہے کہ غربت کی وجہ سے اور کئی عوامل کی وجہ سے بہت سارے لوگ فلڈ پلینز میں رہ رہتے ہیں, اور ڈسپائٹ وارننگ وہ نہیں نکلتے, پھر وہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو گورنمنٹ یا جو اعلان کیے جا رہے ہیں ارلی وارننگ کے حوالے سے, ایون ایٹ دا نیشنل لیول گورنمنٹ والے ایس ایم ایس کے تھرو میسیجز بھی دے رہے ہیں. چترال کے کچھ علاقوں میں تو ایس ایم ایس سروس کام نہیں کرتی. سو وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ نیشنل لیول کی میں بات کر رہا ہوں, پنجاب گورنمنٹ نے کافی یہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان, سکر یا پھر جیلم کے علاقوں میں تو یہ بڑی اچھی پریکٹس ہے. لیکن کسی نہ کسی طریقے سے گورنمنٹ کا میسج ضرور جا رہا ہے, یا سسٹم گورنمنٹ کی بات سب سے پہلے فوج جاتی ہے, آپ نے دیکھا ہے, تو فوج خود پھر وہ امپلیمنٹ بھی کرتی ہے. آپ نے یہ سوال پوچھنا ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. ہاں, سو ان لوگوں کو یہ ہے کہ جس وقت وارننگ آ جاتی ہے, سب سے پہلے اپنی جان بچائیں, اور جو باقی ان کے قیمتی چیزیں ہیں, کوئی جانور ہیں, ویلیوبلز ہیں, ان کو جو بھی ریٹریو کر سکتے ہیں وہاں سے نکال سکتے ہیں, ان کو لے کے جائیں. اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ ارلی وارننگ کو بہت سیریسلی لینا ہے, بہت سیریسلی, ٹھیک ہے نا. کیوں آپ ہیلپ کریں جو آرگنائزیشنز سرچ اینڈ ریسکیو میں انوالوڈ ہیں, خواہ وہ آغا خان کے سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ہے, ان کی 3 سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ہے, فوکس ہے کہ ان کا این جی اوز کے نیچے, چترال میں بھی آئی ایم شیور اس وقت کام کرے ہوگی, یا پاکستان آرمی کی ایک بڑی میگا سرچ اینڈ ریسکیو ایفرٹ ہے, یا پنجاب میں جو بڑی ایک افیکٹو آرگنائزیشن ہے نون ایز ریسکیو 1122, ان کے پاس بھی جی ان کے پاس بھی ایمفیبیس کیپیسٹی ہے سرچ اینڈ ریسکیو کی. ان کو اسسٹ کریں, دے مسٹ ہیڈ ٹو دا وارننگ, ان کو اسسٹ کریں, جس جگہ ریلیف مل رہی ہے ان کو وہ کریں, بیکاز رسپانس ہر آئسولیٹڈ کمیونٹی تک نہیں پہنچ سکتا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. رسپانس آؤٹ ریچ کی بھی ایک لمٹس ہیں, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. اس کو ہاں, سو آئی گیس دس از واٹ وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ. اچھا جمشید صاحب, ہوتا یوں ہے کہ جب بھی پاکستان میں آفت آتی ہے, قدرتی آفت آئے یا پھر مین میڈ ڈیزاسٹر آتا ہے, تو سب سے پہلے پاک فوج کی پہنچ پاتی ہے, اور یہ جتنی این جی اوز یا آئی این جی اوز ہیں, یہ یا تو اس وقت کانفرنس کرتی ہیں یا لوگوں کو بلاتی ہیں اور یہ طے کرتی ہیں اب کرنا کیا ہے. تو آپ کیسے تعین کرتے ہیں کہ آپ نے جا کے ان علاقوں میں کام کرنا ہے, اور کیا واقعی جو کمیٹیز آپ بناتے ہیں یا جن لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں وہ کام کرتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ این جی اوز اور آئی این جی اوز کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے. اگر ہم نیشنل لیول پہ کسی ڈیزاسٹر کی بات کرتے تو آبویسلی سب سے پہلے پاک آرمی جو ہے وہ سب سے پہلے پہنچتی ہے. یس, کیونکہ ان کے پاس شاید ریسورسز اور کیپیسٹی این جی اوز اور آئی این جی اوز سے زیادہ ہے. دوسری لیکن پیسے تو آئی این جی اوز کے پاس زیادہ ہے یا این جی اوز کے پاس زیادہ ہے. یہاں پہ جو چیلنج اٹ ورک ڈفرنٹلی, یہ بتا دیں, چونکہ میں یو این اوچا میں رہا ہوں 9 سال, سو آئی نو ہاؤ دا سسٹم ورکس ویری ویل. یو این اوچا کے اوپر بھی بات ہوگی. جی میں تو یہاں پہ اس طرح کے ایکسس این او سی کا ملنا,
کوئی بھی NGO یا INGO جب تک ڈسٹرکٹ اور پروونشل PDA میں جو جتنے بھی سب پروونسز میں ہیں سب سے پہلے ہمیں NOC وہاں سے لینا پڑتا ہے, تو وہ ایک لینتھی پروسیس ہوتا ہے, ٹائم لگتا ہے, ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ہمیں کچھ علاقوں میں آپ کو نئی ایکسس ہمیں ایکسس نہیں دی جاتی کہ آپ لوگ مطلب ابھی انٹروین نہ کریں, تو یہ کچھ ہرڈل جو ہے جن کو ہم فیس کرتے ہیں. لیکن جمشید صاحب یہاں میں آپ کو روکوں گی, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈیزاسٹر سے پہلے آپ ان ڈیزاسٹر پرون ایریاز کو مارک کر لیں اور ان کے لوگوں کو خدا نخواستہ کوئی بھی ڈیزاسٹر جب آتا ہے اس سے پہلے ٹریننگز دے دیں, تاکہ جب پاک فوج پہنچتی ہے اور وہ بڑی جلدی پہنچ جاتی ہے یا پھر جو ریسکیو ٹیمز ہیں وہ پہنچتی ہیں, تو ان کو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ کچھ حفاظتی انتظامات کر لیا کریں؟ بیسیکلی ابھی جتنا بھی کام ہو رہا ہے وہ جس طرح کہ سر نے کہا کہ رسپانس ٹھیک ہے مل جاتی ہے, لیکن ابھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے بیفور ڈیزاسٹر پریپیئرنس اینڈ میٹیگیشن پہ, لائک ان فارم آف آپ پروٹیکشن وان گیبین والز وہاں پہ بلڈ کرتے ہیں, کیپیسٹی آپ بلڈ کرتے ہیں, لوگوں کو آپ اویئر کرتے ہیں, ایڈوکیسی آپ وہاں پہ کرتے ہیں, تو یہ ہو رہا ہے, یہ ایکچولی ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو بیہیویئر میں چینج لانا وہ کوئی 2 سال 3 سال کا کام نہیں ہے, اس کا امپیکٹ آئے گا, بٹ آفٹر ایون سم ٹائم آفٹر ڈیکیڈز اس کا امپیکٹ آتا ہے. جس طرح کہ سر نے کہا کہ ایک یہ بھی ہے کہ وارننگ تو ان کو وارننگ ان کو مل جاتی ہے کہ یار آپ ایویکویٹ کریں یہاں سے, لیکن ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کے اداروں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے جب تک وہ بالکل ہی ان کے سر پہ نہ آ جائے. تو یہ بھی ایک ایشو ہے کہ کمیونٹی جو ہے وہ اتنی جلدی ایویکویٹ نہیں کر پاتے, شاید ان کے اٹیچمنٹس ہوتی ہیں ان جگہوں کے, ان جگہ وہ تو ہم نے TDPs کے کیس میں بھی دیکھا کہ لوگ بڑی مشکل سے اپنے گھر بار چھوڑتے ہیں. بالکل, لیکن یہ اپنی جان بچانا سب سے پہلے انسان کے اوپر فرض ہے. لائک اگر ہم ہسٹری دیکھیں ہیزارڈز کا پاکستان میں, تو لائک آفٹر 1947 کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جتنا جانی نقصان اس ٹائم ہوتا تھا 1995 تک 2005 تک, اب 10, 11, 12 اور آنورڈ اس میں جانی نقصان جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. اس مقابلے اویئرنس ٹو سم ایکسٹینٹ وہ اویئرنس بھی آگے ہے. دوسری بات دیکھیں 2010 11, 12, 13 کے ڈیزاسٹرز کے میگنیچیوڈ میں بہت فرق تھا. ٹھیک ہے نا, 2011 it was Sindh focused and maybe a bit in northeast. 11 million affected. 2012 was South Punjab, Balochistan, Northern Sindh, Northwestern Sindh, ٹھیک ہے نا, about 4 million. 2013 اور 14 یہ affected population میں country wide بتا رہا ہوں آپ کو, اور 2013 and 14 basically جو آپ کی پنجاب کا بیسکلی فلڈ تھا ایسٹرن, کیونکہ یہ خیال 2010 کے بعد آیا تھا کہ اب فلڈ صرف انڈس کے ساتھ آئیں گے. سو یہ پنجاب, اور اس سال بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹرن ریورز دوبارہ ایکٹیویٹ ہوئے, اور وہ بھی اسپیسیفک چناب ریور اور کچھ, and then it went through Sindh, اور سندھ کے پاس کافی ارلی وارننگ. ایک یہ بھی بات سننے میں آئی تھی برگیڈیئر صاحب, ان کے سکیلز میں بہت فرق ہے. ایگزیکٹلی سکیلز میں فرق ہے, اور دوسرا یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ یہ جو واٹر ٹیررزم ہے ایک, کہ جو ہمارے چونکہ کچھ دریا جو ہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت سے آتے ہیں, تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں, ہمارے پاس ڈیمز نہیں ہیں, ہم ان کا پانی جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتے, تو وہ بھی مانسون کی جب بارشیں آتی ہیں یا موسم آتا ہے تو انڈیا میں بھی سیلاب, آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال انڈیا میں بھی سیلاب نے خوب تباہ کاری کی, تو بدلے میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ پانی جو ہے کچھ دریاؤں کا جو پاکستان میں آ رہے تھے وہ پانی چھوڑ دیا, تو انہوں نے یہاں پہ پھر پنجاب میں, آپ نے جیسے ابھی خود کہا کہ پنجاب میں پچھلے سیلاب میں بڑی تباہ کاری ہوئی تھی. اچھا ابھی واپس آپ ہی سے یہ میں سوال کروں گی, جمشید صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ یہ جو ان لوگوں کی INGOs کی یا لوکل NGOs کی یا جو لوکل سول سوسائٹیز ہیں ان کی ایکسیس جو ہوتی ہے وہ کافی کم ہوتی ہے سیلاب کے علاقوں میں, یا پھر NOC ملتے ملتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو جو سب سے پہلے گورنمنٹ کو ٹریننگ دینا چاہیے ایسے علاقوں کو, یا پھر ایسے علاقوں کو خود سے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بات وہی کمیونٹی پہ آ رہی ہے. دیکھیں we must understand how the system works. Government is the first responder. It's a primary responsibility government کی ہے. Government جس وقت request کرے گا for international support, then the UN system comes in, and then the INGOs and NGOs come in, because then they launch an appeal based on that request. اپنی اسیسمنٹ سے ان کا اپنا ایک ہوتا ہے, اور فنڈز آتے ہیں, اور تب
इंटरनेशनल एनजीओज को, यूएन एजेंसीज और वो क्लस्टर सिस्टम जो एक है जिसके थ्रू काम करता है, देन इट्स एक्टिवेटेड. इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी. जो आईएनजीओज मुख्तलिफ जगह काम कर रहे हैं, उनका ज़्यादा रोल प्रिपेयर्डनेस में था. ठीक है ना. उन्होंने मिड टू लॉन्ग टर्म अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, उनको प्लानिंग सिखाई वगैरह. अब एक रिस्पॉन्स शुरू हो गया है. इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है स्क्वायर. ठीक है ना. और गवर्नमेंट रिस्पॉन्स कर रही है, आर्मी इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट उस सिस्टम में. तो एनजीओज या इंटरनेशनल एनजीओज, मे बी लोकल एनजीओज कुछ ना कुछ सपोर्ट करते हैं. व्हाट बिग आईएनजीओज या यूएन एजेंसीज कई मरतबा ये भी करती होती हैं कि जो उनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लेट्स से अगर कोई फ्लड वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ रिसोर्सेज वो डाइवर्ट कर देते हैं. सो वन वे अनदर दे कीप ऑन सपोर्टिंग द गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल्स. ठीक है ना. बट दे ओनली कम इन फॉर्मली, एंड उनकी फंडिंग प्रोसेस और अपील उस वक्त लॉन्च होता है जिस वक्त गवर्नमेंट ये डिटर्मिन करती है कि डिजास्टर का स्केल इतना बड़ा है कि दे रिक्वायर इंटरनेशनल सपोर्ट. देन एनडीए में वो रिक्वायर्स द ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर. ठीक है ना. एंड उसके बाद वो एक कंप्लीट उनका प्रोसेस शुरू होता है. कंप्लीट प्रोसेस शुरू होता है. यू केम ऑन वाटर एंड यू हिट द बुल. No, I did not hit the bull. This is the thing. Water, but water terrorism is our next threat. It's not terrorism नहीं है ये. Country even. कहने का मकसद है if somebody else is doing what they are supposed to do and you don't do what you are supposed to do, तो this I see. हम इसके ऊपर बात करेंगे. हम इसके ऊपर बात करेंगे. We must because water is extremely important. और अगली जंग जो होगी वाटर के ऊपर ही होगी. अच्छा, यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम ब्रिगेडियर साहब से 2 और चीजें भी जानना चाहेंगे. एक तो वाटर टेररिज्म, दूसरा अगली जो नस्ल जो जंगें लड़ रही होगी वो ऑफ कोर्स पानी के ऊपर होंगे और पानी कितना इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर भी बात होगी. लेकिन यहाँ पे वक्त हो गया एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का. कहीं मत जाइएगा. वेलकम बैक. उरूज रजा एक मरतबा फिर आपको सैलाब की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती है. और चूंकि अभी बात कर रहे हैं हम सैलाब से निपटने के लिए कम्युनिटी लेवल के ऊपर क्या इकदाम करने चाहिए और उसी के ऊपर बातचीत जारी है. हम ब्रिगेडियर साहब से बात कर रहे थे. ब्रिगेडियर रिटायर्ड कामरान शरीफ आज हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में, और बड़ी अच्छी बातें आज इनके साथ चल रही है. मुझे उम्मीद है कि जिन इलाकों में इस वक्त सैलाब आ चुका है या लोग जो हैं वो इस वक्त इस आफत का शिकार है, अगर वो इनके मशवरों पे अमल करेंगे तो काफी हद तक उनको इस परेशानी से निजात मिल सकती है. लेकिन अगले सैलाब से पहले, और सर वाटर टेररिज्म पे बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, या फिर वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. पूरी दुनिया में वाटर के लिए काम हो रहा है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, या फिर जिन इलाकों में पीने का पानी दस्तयाब नहीं है वहां पे पानी कैसे पहुंचाया जाए, कैसा पानी पीना चाहिए. लेकिन दूसरी जानिब जब भी बारिश होती है, अल्लाह की रहमत होती है पाकिस्तान में या दुनिया के और भी ममालिक में सैलाब आते हैं, ये जहमत बन जाती है. तो ये जो वाटर टेररिज्म है ये क्या है, और जब इतनी बड़ी मिकदार में पानी हिट करता है तो क्या करना चाहिए किसी भी मुल्क को? देखिए जी, मैं आई एम नॉट श्योर, मैं वाटर को एज ये फ्लड मिटिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये हम डिस्कस कर लेते हैं. हमारी प्रॉब्लम ये है जी, दिस इज अ वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इशू और बहुत डिस्कस हो रहा है आजकल. वी नो हाउ टू कंज्यूम वाटर एज अ नेशन. हम इस्तेमाल करना 90% हमारा पानी फ्रेश वाटर 90% ज़्यादा एग्रीकल्चर में जा रहा है और बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है. वाटर कंजर्वेशन की तरफ फोकस नहीं है. पाकिस्तान में इस वक्त जो कैपेसिटी है वाटर स्टोर करने की, कोई एस्टिमेट्स कहते हैं दैट इज़ ओनली फॉर 30 days, कुछ कहते हैं इवन लेस देन दैट. इंडिया में 120 days की कैपेसिटी है वाटर स्टोर करने की, और वो ठीक है. सो और पाकिस्तान में इट्स 30 days एंड इवन लेस देन दैट. एंड द एडवांस कंट्रीज जो है वेस्टर्न कंट्रीज, उनकी 900 days या 1000 days तक जा रही है. ठीक है. वी नीड टू बिल्ड मोर डैम्स, सिंपल एज दैट. ठीक है ना. हमारा इस वक्त एक आप कह सकते हैं सोना जाया हो रहा है. इतना पानी जो जा रहा है, यही पानी जब पानी नहीं होगा तो काम आता है आपके. एंड देयर आर सो मेनी साइट्स. ठीक है ना. इतनी ज्यादा पाकिस्तान में कैपेसिटी है इसको स्टोर करने की. ठीक है ना. आई डोंट वांट टू गो इनटू इट. आप केपी में चले जाएं, मुंडा है, exactly. कालाबाग इज डिस्कस्ड ऑफ एंड ऑन, अपर इंडस में है. ठीक है.
so much of hydro potential in GB and agar and this should assume priority. جو اس وقت ہمارا ڈیولپمنٹ جو بہت زیادہ روڈ انفراسٹرکچر اربن، میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی امپورٹنس نہیں ہے، آئی تھنک ہمیں زیادہ ایک بیلنس، ایک متوازن ایمفیسس لے کر آنا چاہیے. دیکھیں میں یہاں پہ ایک کمنٹ کرنا چاہوں گی، بلکہ ایڈ کرتی ہوں آپ کی بات میں کہ وی شوڈ کنسٹرکٹ مور ڈیمس، ایوری بڈی نیڈز اٹ. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ٹھیک ہے میٹرو کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی بننی چاہیے، ٹھیک ہے باقی چیزیں بھی بننی چاہیے، لیکن کیا ان تمام چیزوں کے بننے سے پہلے یا بنانے سے پہلے انسانی جان کی حفاظت کے لیے ڈیم نہیں بننے چاہیے؟ اور کالا باغ ڈیم جب بن جاتا ہے اگر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیلاب ہے، کم از کم یہ نوشہرہ کے علاقے یا پھر کے پی کے، لوگ کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بنا تو نوشہرہ ڈوب جائے گا، آپ اس پہ کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ کے پی کے کو کیا واقعی نقصان ہوگا؟ وہ تو آپ پھر ایک واٹر ایکسپرٹ سے اس پہ بات کریں. ایٹ دس پوائنٹ سچویشن یہ ہے کہ جو آپ پاس 2 میجر ڈیمز ہیں، منگلا میں صرف 6 فٹ پانی رہ گیا ہے آپٹیمم تک پہنچنے کے لیے، اور ایک ہائی فلڈ کی وارننگ جاری ہو گئی ہے. سو منگلا ڈیم کی کیپیسٹی ایک فلڈ کے امپیکٹ کو ابزارب کرنا بہت کم ہو گئی ہے. تربیلا ڈیم میں میرے خیال 11 یا 12 فٹ پانی رہ گئے، یا پرابلی اٹس لٹل مور، ٹھیک ہے نا. دونوں آپ کے جو میجر ڈیمز ہیں یہ آپٹیمم تک جا رہے ہیں. اگر آپ ان میں سے پانی ریلیز کرتے ہیں تو یہ فلڈ امپیکٹ کو مزید خرابی کی طرف جائیں گے. اور سو عام طور پہ یہ 21 اگست تک یا اور اس مرتبہ آپ کا یہ بہت پہلے بیکاز آف کلائمیٹ چینج، بیکاز آف سنو میلٹ یہ ہو چکا ہے. سو یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ جو ایک اور طرف جو کمیونٹیز کی چونکہ بات ہو رہی ہے، جہاں آپ اور میں رول پلے کر سکتے ہیں، پانی کنزرو کرنا، ایک رین واٹر ہارویسٹنگ ہے، یہ چیزیں، یہ کلچر بھی ہماری طرف آنا چاہیے. اٹس ناٹ جسٹ رسپانسبلٹی آف دی گورنمنٹ. لیکن یہ کمیونٹی کیسے کر سکتی ہے؟ فرض کریں سیلاب آ گیا، رین واٹر ہارویسٹنگ میں نے ڈراؤٹ پہ ریسنٹلی کام کیا ہے، بین لاسٹ ونٹرز پورا تمام. لیکن جن علاقوں میں ڈراؤٹ نہیں ہے، جن علاقوں میں فصلیں تباہ ہو رہی ہیں سیلاب سے، وہ لوگ کیا؟ لیکن اسلام آباد میں جس طرح نیو دہلی میں اتنا رین واٹر ہارویسٹ ہو رہا ہے، دس از دا ٹائم جب آپ کے پاس سرپلس ہے. اگر آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے واٹر سٹوریجز ہوں گھر میں، یہ کلچر ہمارے اندر آنا چاہیے. گھروں کے اندر کمیونٹی میں ایک واٹر ریزروائر بنا لیا جائے. ایک کمیونٹی، یہ دس کلچر آف اسٹورنگ واٹر، ہارویسٹنگ رین واٹر، یہ آنا چاہیے. سو دیر آر 2 ایکشنز. گورنمنٹ مسٹ ڈو what it is supposed to do. We have already discussed that. And at the community level, at the household level, ٹھیک ہے نا، جو ہم پانی ضائع کرتے ہیں، پانی ضائع جو ہم کرتے ہیں، وہ اس پہ اویئرنیس کی ضرورت ہے اور کچھ کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. واپس آتے ہیں جمشید طارق صاحب آپ کی طرف. کیپیسٹی بلڈنگ میں آپ لوگ بڑا کام کرتے ہیں، آئی ریئلی اپریشیٹ. لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آئی این جی او یا جو لوکل این جی اوز ہیں ان کے پرفارمنس کے اوپر بڑے سارے سوالیہ نشان اٹھ جاتے ہیں کہ یہ لوگ بس سیمینار کرا لیے بڑے بڑے ہوٹلز میں، چند اچھی خواتین کو بلا لیا اور ایک ویڈیو بنا لی، اور اس کے بعد فیس بک اور ٹویٹر، اور اس کے بعد ختم. تو آن گراؤنڈ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ اور کیا واقعی، کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ میں کافی ایکٹیو ہوں، تو جتنی بڑی بڑی این جی اوز ہیں، یو این کی سر نے بات کی، یو این اوچا کی بات کی، جو کوآرڈینیشن کرتے ہیں، جو بھی بلا بلا بلا، ایون میں اس میں یہ جو پاکستان ہلال احمر ہے سوسائٹی، اس کی بھی بات کروں گی کہ میں پچھلے کافی عرصے سے یہ چیزیں آبزرو کر رہی ہوں کہ نام بہت ہے اور کام دیکھا جائے تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ لائک این جی اوز دو قسم کے کام کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے سافٹ کمپوننٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ہارڈ کمپوننٹ. اگر جو آپ نے ایگزامپلز دی وہ سارا کا سارا کام جو ہے وہ سافٹ کمپوننٹ میں آتا ہے کہ کہیں پہ سیمینار ارینج کیا، ورکشاپ ارینج کیا، اور اویئرنیس کی جہاں ضرورت ہے وہاں جا کے تو کرتے نہیں ہیں. یہ کرتے ہیں میریٹ، سیرینا یا اس طرح کے بڑے بڑے ہوٹلز میں کر لیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جن کو ضرورت ہے وہ یہاں تک تو پہنچ نہیں پاتا. لائک اگر میں جس ادارے کے ساتھ میں بلانگ کرتا ہوں، کاروان ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن، میں اس کی ایگزامپل دوں تو ہم کیپیسٹی بلڈنگ کی اگر ہم بات کریں تو ہم جو بھی کرتے ہیں کمیونٹی کے ساتھ ہی کرتے ہیں، ان کے جگہ پہ، ان کے ایریا میں، ان کے حجروں میں، ان کے ساتھ کرتے ہیں. لوگ تعاون کرتے ہیں آپ سے؟ بالکل تعاون کرتے ہیں. لائک ریسنٹلی نوشہرہ میں یو سی مغل کے ولیج میں عیسیٰ میں ہم یہ پروگرام
پچھلے 5 سالوں سے کر رہے ہیں. اب جس طرح کہ میں نے کہا کہ 2 قسم کے کمپوننٹ سافٹ اینڈ ہارڈ اور 2 قسم کے پروجیکٹس یا پروگرامز ہوتے ہیں, شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم میں رسپانس ریلیف دے کے کہانی ختم ہو جاتی ہے. اگر ہم لانگ ٹرم کی بات کریں تو لانگ ٹرم ہوتے ہی اس لیے ہے کہ آپ نے کمیونٹی کو ڈیزاسٹر ریزیلینٹ بنانا ہوتا ہے, آپ نے انگیج رکھنا ہوتا ہے ان کی. اب کہنے کو یہ 5 سال ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ 5 سال سے ہم وہاں پہ انگیج ہیں, تو تیسرا بندہ سوچ سکتا ہے کہ 5 سال سے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. تو جس طرح کہ میں نے کہا کہ بیہیویئر چینجز لانا وہ بہت لانگ ٹرم ایک گول ہے جو کہ آپ وہ تو گریجولی آپ کو کر سکتے ہیں. تو کمیونٹی کو آرگنائز کرنا, ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنا, ان کو ڈیزاسٹر ریزیلینٹ بنانا, یہ سارا کچھ. ارلی وارننگ سسٹم کے لیے آپ کیا طریقہ استعمال کرتے ہیں, کیا مینز ہیں آپ کے؟ لوکل جو ارلی وارننگ سسٹم ہے, جس طرح کہ میں نے کہا کہ کل ہی ہم نے وزٹ کیا تھا, جو ہمارے جو کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم ہے سر, انہوں نے نوشہرہ کا علاقہ, نوشہرہ بالکل ریور کو وزٹ کیا انہوں نے, وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ نوشہرہ کی بات ہو رہی ہے, پشاور میں نالا بڈنی نے کیا تباہی مچائی ہوئی ہے, وہ ایک علیحدہ کوسچن ہے. تو یہ پشاور میں بھی کام کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, ہمارا جو ہے وہ صرف نوشہرہ پہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے, اور بہت سارے ادارے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی این جی او تو کام کر رہی ہوگی, obviously وہاں کر رہی ہوں گی. تو فزیکلی دیکھنا, جا کے ریور کی کنڈیشن کو دیکھنا, لینڈ ایروژن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, پانی کی سطح کتنی بلند ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. دوسرا جو ہے جو ہم ٹیکنیکس وہاں پہ یوز کرتے ہیں, جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا کہ سب سے پہلے انہوں نے وہاں پہ ہیزارڈ ولنریبلٹی کیپیسٹی اسسمنٹ کی, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے علاقے میں ہیزارڈ کی ہسٹری کیا ہے, ہماری ولنریبلٹیز کیا ہے. ابھی اگر آپ اردو میں بات کریں تو زیادہ آسانی ہوگی, کیونکہ وہ جو علاقے ہیں جہاں پہ ڈیزاسٹر آتا ہے وہاں پہ آپ کو معلوم ہے اردو ہی بولی اور سمجھی جاتی ہے, ان کو ذرا آسانی ہوگی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مقامی جو لوگ ہیں, سب سے پہلے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں کس قسم کے آفات آتے ہیں, ہسٹری کیا ہے اس کی, کتنے دورانیے کے بعد آتے ہیں. پھر ان کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے علاقے میں ہماری کمزوریاں کیا ہیں, جسے ہم ولنریبلٹیز کہتے ہیں. پھر ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں ہماری کیپیسٹیز یا صلاحیتیں کیا ہیں. جب یہ سارا چیزیں ان کو پتہ ہوں گی تو وہ اچھے طریقے سے اس چیز جو آفت جو ہے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے کیا کام کرنا چاہیے؟ فرض کر رہے ہیں سیلاب آ گیا ہے, تو سب سے پہلے میرے گھر میں, چونکہ میرا گھر ایک ریور کے اوپر ہے, سیلاب آ گیا, اب مجھے یہ بتائیں میرے گھر میں لگا لیں آپ فیملی میں کوئی ہیں 7 بندے ہیں, تو مجھے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے؟ سب سے پہلے جب سیلاب اگر آپ آنے والا ہے, بس ان کو پتہ چل گیا, تو سب سے پہلے انہوں نے کبھی کبھار نہیں پتہ چلتا, کچھ علاقوں میں جیسے ابھی چترال کے علاقوں میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, لوگوں کو بیٹھے بٹھائے ان کے اوپر یہ آفت آئی ہے. جس طرح کہ میں نے کہا کہ اب میرے گھر میں پانی آ گیا ہے, اب میں کیا کروں؟ ہاں, سب سے پہلے آپ کو ایویکویٹ کرنا ہے. ایویکویٹ کرنے وہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے علاقے میں, میرے گاؤں میں محفوظ جگہ کہاں پہ ہے. جس طرح کہ میں نے کہا جب ہم وہاں پہ کام کریں تو ہم نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ اگر اس طرح کے حالات کریٹ ہوتے ہیں تو آپ نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے. قریب کے کسی اسکول میں جو کسی اونچی جگہ پہ ہے, کوئی بی ایچ یو ہے, کوئی ہاسپٹل ہے, بالکل, اور اسکول مسجد کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر ایسی سچویشن میں سب سے پہلے ہمیں پریارٹی جو ہم دیتے ہیں وہ خواتین, بچے اور بزرگ جو ہیں, سب سے پہلے ہم ان کو ایویکویٹ کرتے ہیں, ان کو نکالتے ہیں وہاں سے, ایویکویٹ کرنا چاہیے. اور جو آپ کے جو بیسک جو ویلیویبل چیزیں ہیں, لائک آپ کا NIC سب سے امپورٹنٹ ہے. جب انٹرنیشنل آرگنائزیشن یا کوئی بھی انٹروین کرتا ہے تو سارا جو نیڈ اسسمنٹ ہوتا ہے اس میں آپ کے NIC چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا راشن اس کے اوپر ایشو ہوگا, میڈیسنز اس کے اوپر ایشو ہوں گے, آپ کے جائیداد کے ڈاکومنٹ, جیولریز ایٹسٹرا. یہ امپورٹنٹ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن اگر آپ اس کا خیال رکھیں تو آپ بہت بڑے نقصان سے آپ بچ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے تو کمپلیٹلی اس کو کوآپ کرنا یہ پاسبل نہیں ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے میجرمنٹس لے کے پریپیئرڈ ہو کے میٹیگیٹ کر کے آپ ایک بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں. ایک بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں. اچھا سر, پروگرام کا وقت چونکہ اب بہت محدود ہو گیا ہے, تو آپ کوئی ایسا سجیشن لوگوں کو دینا چاہیں جس سے لوگ جو ہیں وہ ان کی کافی حفاظت ان کی ہو سکے, یا وہ اپنی حفاظت خود کر سکیں؟ دیکھیں, جہاں تک ہم 2 باتیں کر سکتے ہیں. جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے, ڈپینڈ کرتا ہے اس وقت زیادہ جسے ہم کہتے ہیں ایک لائف سیونگ سچویشن ہے, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. ہاں, تو اس وقت ارلی وارننگ اگر ملتی ہے اس پہ عمل کرنا, اور جو باتیں میرے دوست نے بتائی ہیں, سیف جگہ پہ جانا, جان اپنی بچانا, دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. جو جان اور ویلیبلز جو بچ سکتے ہیں دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ابھی فیز یہ چل رہا ہے, اس کے بعد
جب یہ لائف سیونگ رسپانس کا یا سرچ اینڈ ریسکیو ختم ہو جائے گا پھر کچھ دیر تک ایک سسٹینڈ رسپانس چلے گا. جس کو شیلٹر کی ضرورت ہے اس کو شیلٹر دیا جائے گا, جس کو میڈیسنز کی ضرورت ہے. سو وہ ایک سسٹم ہے. کلیئرلی کیمپس اسٹیبلش ہوتے ہیں, آؤٹ ریچ جنریٹ ہوتی ہے. سو ان کو دے مسٹ کنیکٹ ود دیٹ پرٹیکولر سسٹم. ٹھیک ہے نا. یو این ایجنسیز جو یہاں پہ کام کر رہی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ڈیزاسٹر میں جب یہ ایجنسیز آ جاتی ہیں کام کرتی ہیں تو واقعی اچھا کام کرتی ہیں یا پھر کام بھی کرتی ہیں؟ یو این دیکھیں, یو این کے پاس بہت ریسورسز ہیں. یو این کے پاس ایک انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی ہے, انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو کلسٹر سسٹم اور جو باقی وہ میتھڈز امپلوائے کرتے ہیں وہ ٹائم ٹیسٹڈ ہیں اور وہ اکراس دا ورلڈ ٹیسٹڈ ہے. پاکستان میں کتنی مرتبہ ہیں. سو ان کا رسپانس بہت افیکٹو ہوتا ہے. کمیونٹی کے ساتھ یو این اوچا میں جیسے ابھی آپ نے بتایا کافی عرصہ آپ نے وہاں پہ کنسلٹنسی دی, آپ نے ایکسپرٹیز ان کو دی, تو یو این اوچا سمیت باقی جو یو این کی ایجنسیز ہیں کیا یہ کمیونٹیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں؟ کیا ان کے رابطے ہیں ان جگہوں پہ؟ دیکھیں, یو این ایجنسیز جو رسپانس میں کام کرتی ہیں پرائمریلی ڈبلیو ایف پی, یونیسیف, ڈبلیو ایچ او, یو این ایچ سی آر اینڈ سو آن سو فورتھ, وہ اپنے امپلیمنٹیشن پارٹنرز کے تھرو کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. سو اور امپلیمنٹیشن پارٹنرز اور تمام ان کا ڈائریکٹ کنیکٹ از ود دا کمیونٹیز. ٹھیک ہے نا. دے کوآرڈینیٹ ود دا گورنمنٹ آلسو بٹ دے آر پرووائڈنگ سروسز ٹو دا کمیونٹی بیسڈ آن نیڈ اسیسمنٹس جو بھی کی گئی ہیں. سو لیکن آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو مے بی پریمپٹنگ یور نیکسٹ کوشچن, میں صرف یہ بتانا چاہوں گا یار یہ ہر مرتبہ ہر سال ہوتا ہے. واٹ نیکسٹ, ہر سال یہ وعدہ کیا جاتا ہے اگلے سال اسے نبٹ لیں گے. ہاں, ہماری کیپیسٹی ٹو ڈیل ود ایوری ڈیزاسٹر, ہمارا سسٹم میچور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. کافی میچور ہو رہا ہے. وی مسٹ ہیو کانفیڈنس. اس میں بہت گیپس ہیں اور بڑے مسائل ہیں جو گورننس کے مسائل ہیں, جس کی وجہ سے یہ بھی What is important for how do we prepare for the next floods? دو چیزیں ہیں, structural and non-structural. Structural میں early warning capacities, خاص طور پہ جو flash flood prone areas ہیں, وہ بہت weak ہے. That needs to be improved. ٹھیک ہے نا. Second, جہاں آپ کے protective جو بند ہیں, حفاظتی بند جو ہیں, جہاں وہ کمزور ہیں اور وہ اس مرتبہ بھی ٹوٹ پھوٹ ہوگی, اس کو reinforce کرنا بہت important ہے. لاجسٹک کیپیسٹیز, گورنمنٹ کے رسپانس سسٹم میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اس کی کیپیسٹی انہانس کرنا, جس کو ڈی ڈی ایم ایس کہتے ہیں یا دیٹ از دا فرسٹ رسپونڈر ود ان دا گورنمنٹ, اس کی کیپیسٹی انہانس کرنا بہت ضروری ہے. خاص طور پہ جو 40-50 آپ کے ونریبل ڈسٹرکٹس ہیں, دیٹ نیڈس ٹو بی ری انفورسڈ. اور میرے دوست جو تمام باتیں کر رہے تھے, ان کو اس ڈسٹرکٹس کے ساتھ مزید ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے سے کیپیسٹی بلڈ کی جائے تاکہ جو کمیونٹی ایفرٹ سے ڈسٹرکٹ والے بھی بینیفٹ ہوں اینڈ وائس ورسا. آئی تھنک دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر صاحب, تھینک یو سو مچ جمشید طارق صاحب. بات ہو رہی تھی کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگز کی, اویئرنیس کی, ارلی وارننگ سسٹمز کی. تو یہاں پہ چھوٹی سی ایک تجویز میری جانب سے بھی ہے, کیونکہ میں نے بھی کچھ انٹرنیشنل ٹریننگز لے رکھی ہیں. وہ یہ کہ جب آپ کو ارلی وارننگ جاری کر دی جاتی ہے تو اس کو انتہائی سیریسلی سنجیدگی سے لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ہر وقت آپ کا ایمرجنسی بیگ تیار ہونا چاہیے. آپ ہر گھر میں جو ڈیزاسٹر پرون ایریاز ہیں, اسپیشلی وہ جہاں پہ زلزلے زیادہ آتے ہیں یا پھر جہاں پہ سیلاب زیادہ آتا ہے, آپ کے پاس ہر گھر میں ایک ایسا بیگ تیار ہونا چاہیے جس میں آپ کے زمین جائیداد اور اکیڈمکس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہوں آپ کے پاس, اس میں کچھ میڈیسنس ہوں آپ کے پاس, اس میں کچھ پیسے موجود ہوں, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کا شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے, پاسپورٹس آپ کے پاس ہونا چاہیے, کیونکہ شناختی کارڈ کے اوپر ہی پھر بعد میں گورنمنٹ یا جو این جی اوز ہیں وہ رسپانس کرتے ہوئے آپ کو پانی, سب سے پہلے پانی کی وہاں پہ ضرورت پڑتی ہے, پانی, خوراک اور پھر میڈیسنز دیتی ہے. یہاں پہ وقت ہو گیا ہمارے پروگرام کا. امید ہے ہمارے ناظرین کو آج کے یہ جو پروگرام میں ہم نے باتیں کی, یہ ساری انفارمیشن اور ایکسپرٹیز جو آپ کے ساتھ آج ہمارے ایکسپرٹس نے شیئر کیا, آپ کافی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور جاتے جاتے ہماری دعا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر ڈیزاسٹر سے محفوظ رکھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. عروج رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.